بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابوسا قمطریرا. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. حضرات ذوی الاحترام، ابھی آپ عالمی شہرت یافتہ مرثیہ خان جناب حسن علی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے، اور ماشاءاللہ خدا نے انہیں شہرت دی کہ پورے ہندوستان اور بیرون تک کا نام ہر جگہ پڑھتے ہیں اور آپ کے ضلع کی نمائندگی کرتے ہیں. جب سے یہ مرثیہ شروع ہوا تب سے میں بیٹھا ہوں، اور مسلسل زیادہ تر جو اشعار تھے وہ امیر المومنین کے سلسلے سے تھے، اس لیے کہ جب امیر المومنین کا ذکر چاہے نظم میں ہو یا نثر میں ہو، مومنین کے دلوں کے اندر ایک وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ہونا چاہیے. مگر ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ ٹکرا رہی ہے، کچھ آواز بارہ امام اور ائمہ اطہار کے ساتھ ساتھ باکردار ایک پورا خانوادہ ہے، اور ہم کسی قحط کے عالم میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی معصوم یا غیر معصوم کے فضائل کی کہیں کوئی کمی ہے یا قحط پڑی. وہ اور لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس آواز بار بار ٹکرا رہی ہے. یہ اور لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس معصوم نہیں ہے یا کردار نہیں ہے. یہ کوئی آواز بند کری ایک وہ آواز کم کرنے سے نہیں. مرثیے میں لہذا ہم اپنے ائمہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے پورے خانوادے کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم نے جن آستانوں پہ سجدہ کیا ہے ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. ہم نے جن آستانوں پہ سجدہ کیا ہے ہمیں کہیں کوئی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لہٰذا میں اس وقت چاہتا ہوں، اور فرمائش کی گئی کہ اس وقت آپ نے امیر المومنین کا ذکر فرمایا تو اب ثانی حیدر کا ذکر آپ نثر میں میرے ذریعے سماعت فرمائیں، اس لیے کہ میرا یہ شوق ہے. نیٹ کے اوپر میری 50 مجلسیں ہیں، کئی اشرے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت جو مجلسیں ہوتی ہیں سرکار امیر المومنین کا تو ذکر ہوتا ہے، مگر اور جو ذوات مقدسہ ہیں جو غیر معصوم ہیں مگر ان کا کردار اہل بیت جیسا ہے، ان کا ذکر بہت زیادہ کم کیا جاتا ہے. جیسے سرکار باب الحوائج ہیں، یا حضرت علی اکبر ہیں، یا جناب قاسم ہیں، یا جناب علی اصغر ہیں، یا جناب سکینہ بنت الحسین ہیں. فضائل میں مصائب میں تو ذکر ہوتا ہے. جناب ام کلثوم ہیں جن کا ذکر مصائب میں آتا ہے مگر فضائل میں نہیں آتا. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے فضائلات کے قحط نہیں پڑے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. لہذا میں انہی سارے موضوعات پہ زیادہ تر تقریر کرتا ہوں. اگر کوئی موضوع نہ دیا گیا تو چونکہ یہاں نہیں کوئی موضوع ہے، اس کی خواہش کی گئی ہے، میں
آپ سے ایک سوال کروں گا، اس کے بعد میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ جو لوگ بچپن سے مجلسیں سننے کے عادی ہیں اور فرش عزا پہ آئے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب کافی حضرات حال میں آ گئے، آپ مجلس سماعت فرمائیں، اب جن کو جہاں جگہ ملے گی وہیں سے بیٹھ کے سنیں، وہیں سے ثواب ان کو زیادہ ملے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بالکل پھاڑ کے مجمع کو آگے آئیں، جس کو بہت زیادہ شوق ہو پہلے سے بیٹھیں، آپ مجلس سماعت فرمائیں۔ لہذا میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم رسالت مآب یہ ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو، ہم جہاں بیٹھیں ذکر علی کریں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو، ہم جہاں بیٹھیں ذکر علی کریں، اہل بیت کا ذکر کریں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں ذکر علی کریں، تو جہاں مولا علی بیٹھیں گے، رسول اللہ بیٹھیں گے، امام حسن بیٹھیں گے، امام حسین بیٹھیں گے، شہزادی بیٹھیں گے، اہل بیت اطہار موجود ہوں گے، وہاں کس کا ذکر ہوگا؟ بہت توجہ کریے گا، ہم بیٹھے تو ذکر علی کریں، اور جہاں پنجتن اور ائمہ بیٹھیں گے وہاں کس کا ذکر ہوگا؟ تو ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا ذِكْرُكَ أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اے میرے جد عباس، آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب ہم اہل بیت بیٹھتے ہیں تو آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ہم بیٹھے تو ذکر علی کریں، ہم بیٹھے تو ذکر اہل بیت کریں، ہم بیٹھے تو پنجتن کا ذکر کریں، مگر یہ جو علیین بیٹھیں گے، یہ جو معصوم بیٹھتے ہیں، تو یہ سرکار باب الحوائج کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اب مولائیوں کے مجمع میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ذکر عباس اتنا بلند ہے کہ بلند لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ذکر عباس اتنا بلند ہے کہ بلند لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ سرکار باب الحوائج کا ذکر بلند لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ میں اس وقت غازی ابو فضل العباس کی سوانح عمری نہیں سنانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک اہم موضوع ہے۔ جب کسی کے سوانح عمری پڑھی جاتی ہے تو اس میں اس کے نانیال کا ذکر، اس کے دادیال کا ذکر، پورا خانوادہ سنایا جاتا ہے۔ مگر میں اس سے پہلے ایک چیز بتا دوں تاکہ آپ کے دماغ سے یہ چیز نکل جائے۔ جناب عباس یا جناب زینب یا علی اکبر یا یہ جو ذوات مقدسہ ہیں، ان کے فضائل جہاں چھیڑے جاتے ہیں تو اغیار ہیں، وہ کیا ان کی معرفت رکھیں گے؟ مومنین کے درمیان چمیگوئیاں ہونے لگتی، کیوں نہیں چلتی ہے فرش پہ، یہ معصوم بنا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ فضیلت کیا ہے، یہ ایک آپ اپنے دل و دماغ سے پیمانہ بنانے لگتے ہیں، جو آپ کو حق حاصل نہیں ہے پیمانہ بنانے کا۔ یہ نبی ہیں، امام ہیں، کیا ہیں؟ لہذا میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا۔ سنیے، ہمارا عقیدے کے بنیاد قرآن اور حدیث ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں۔ جب ہمارے کسی امام نے انہیں 14 میں شامل نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، جن کی عدد خدا نے معین کر دی ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ مگر یہ بھی لوگ کان کھول کے سن لیں کہ صرف عدد میں شامل نہیں ہے۔ عدد میں شامل نہ ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ ان کی فضیلتوں میں کوئی کمی ہے، مناقب میں کوئی کمی ہے، کمالات میں کوئی کمی ہے۔ فضیلتیں بدرجہ اتم اللہ نے عطا کی۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ محسوس ہوں گے منصب کیا ہے۔ قرآن حکیم نے ایک کام کیا، سوانح عمری جو بیان ہوتی ہے تو ولادت سے لے کر وفات تک کے سارے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ایک کام کیا کہ قرآن حکیم میں 35 یا 36 انبیاء کا ذکر ہے، مگر زیادہ جو لوگ مانتے ہو 35، اس لیے کہ اگر جناب لقمان کو آپ مانیں گے تو 36 ہو جائے گا، مگر جناب لقمان نبی نہیں ہے، لہذا 35 انبیاء کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، 35 انبیاء۔ مگر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں کسی نبی کی سوانح عمری بیان کی، سوانح عمری نہیں بیان کی، بلکہ اس سے بڑا کام کیا قرآن حکیم نے۔ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے،
احکامات بتاتے بتاتے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا حکم بتاتے بتاتے درمیان میں کبھی آدم کا ذکر کر دیا، کبھی نوح کا ذکر کر دیا، کبھی موسیٰ کا ذکر کر دیا، کبھی عیسیٰ کا ذکر کر دیا، درمیان میں انبیاء کا ذکر کیا۔ اور وہ بھی ذکر ایسا نہیں کہ جس کو آپ سوال عمری کہیں، ان کا کردار بیان کرنے کے بعد اس پہ تبصرہ کیا قرآن نے۔ یہ بڑی سخت منزل ہے، تبصرہ کیا ہے، اس لیے کہ اس سے کمالات نکھر نکھر کے دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ میں آپ کے درمیان پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے آپ کے مزاج سے واقف ہوں کہ یہ کردار نکھر نکھر کے دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ جہاں اللہ نے قرآن حکیم میں سارے انبیاء کا ذکر کیا، وہیں ایک عظیم شخصیت کا بھی ذکر کیا کہ جس کا نام لقمان ہے۔ جناب لقمان، ہمارے یہاں علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جناب لقمان نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں۔ سرکار باب الحوائج دماغ میں رکھیں گے تو فضائل سمجھ میں آئے گا۔ میں قرآن سے آ رہا ہوں، جناب لقمان نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، مگر قرآن میں پورا سورہ ان کے نام پہ ہے۔ نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں، نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، مگر پورا سورہ جناب لقمان کے نام پر ہے۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، حکمت عطا کی۔ وہ حکمت کیا تھی؟ فرشتہ آیا جناب لقمان کے پاس اور یہ کہا کہ اللہ نے بات توقع درود و سلام کے کہا ہے کہ یہ منصب خلافت کا ہم دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس منصب کو قبول کریں گے؟ جناب لقمان نے کہا کہ خدا سے یہ پوچھو کہ کیا حکم خدا ہے، ہمیں قبول کرنا ہے یا ہماری مرضی، چاہے ہم یہ منصب قبول کریں یا نہ کریں؟ کہا نہیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ یہ منصب قبول کریں یا نہ کریں۔ کہا تو پھر یہ منصب کسی اور کو دے دیا جائے۔ جناب لقمان نے انکار کر دیا۔ میری طرف دیکھیں آپ، اب یہ منصب داؤد کے پاس چلا گیا۔ پروردگار یہ ہمیں قرآن میں کیوں سنا رہا ہے کہ جناب لقمان کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ منصب آپ کو چاہیے، آپ قبول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کہا اسی لیے ہم نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ منصب پا ہی کے آدمی بڑا نہیں ہوتا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ منصب پا ہی کے آدمی بڑا نہیں ہوتا، بے منصب بھی اتنا بڑا ہے کہ فرشتہ آ رہا ہے، بے منصب اتنا بڑا ہے کہ فرشتہ آ رہا ہے، ملک آ رہا ہے، فرشتہ آ رہا ہے، بے منصب بھی اتنا بڑا ہے۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب عباس کا منصب کیا ہے؟ قرآن نے بتایا کہ منصب پا ہی کے آدمی بڑا نہیں ہوتا، بے منصب بھی اتنا بڑا ہے کہ فرشتہ جھک کے سلام کر رہا ہے۔ سرور پڑھے محمد و آل محمد۔ بے منصب بھی آدمی اتنا بڑا ہے کہ فرشتہ جھک کے سلام کر رہا۔ آیت اللہ سبزواری نے اس واقعے کو بیان کیا کہ میں سبزوار میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے دوران تقریر یہ کہا کہ میری تحقیق یہ ہے کہ پوری زندگی میں 12,000 بار جبریل امین وحی الہی لے کر پیغمبر کے پاس آئے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ پوری زندگی میں 12,000 بار جبریل امین وحی الہی لے کر پیغمبر کے پاس آئے۔ اتنے میں وہ کہتے پیچھے سے ایک بوڑھا کھڑا ہوا اور اس نے کہا علامہ یہ آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ پوری زندگی میں 12,000 بار جبریل امین وحی الہی لے کے پیغمبر کے پاس آئے، ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے مولا علی کے پاس کتنی بار جبریل آئے، ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے آقا مولا کے پاس کتنی بار آئے۔ وہ کہتے کہ میں ایک سیکنڈ کے لیے رکا اور میں نے سوچا کہ میں کیسے اس سے کہہ دوں کہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اگر میں انکار کروں گا تو حدیث میرا گریبان پکڑے گی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، اور جس کو شہر میں آنا ہو وہ دروازے سے آئے۔ تب انسان شہر میں آتا ہے تو دروازے سے ہو کے آتا ہے، پھر واپس جاتا ہے تو دروازے سے ہو ہی کے جاتا ہے۔ شہر میں آئے گا تو دروازے سے ہو کر، واپس جائے گا تو دروازے سے ہو کے۔ لہذا اس حدیث کو ہم نے بنیاد بنایا اور کہا بزرگ محترم پیغمبر کے پاس تو 12,000 بار آئے، علی کے پاس 24,000 بار آئے۔
علی کے پاس 24,000 بار آئے. علی کے پاس پیغمبر سے ملنے کے لیے جب آئے تو علی سے اجازت لے کر آئے, پھر واپس جاتے وقت علی سے اجازت لے کر گئے. لہذا ہر فرشتہ پیغمبر کے پاس جب آیا تو جبریل امین 12,000 بار, علی کے پاس 24,000 بار. پیغمبر کے پاس جب آیا تو علی سے اجازت لے کے آیا, جب واپس گیا تو علی سے اجازت لے کے گیا. تو پیغمبر کے پاس 12,000 بار, علی کے پاس 24,000 بار. اب میں کیا کروں کہ ہمارے یہاں کتب شیعہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ شہادت ابا عبداللہ الحسین کے بعد سے لے کر قیامت تک روزانہ 70,000 فرشتے قبر حسین پر آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ قیامت تک لگا رہے گا. اور جو ملک ایک بار آ گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا, اس لیے کہ آنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جو ملک ایک بار آ گیا اس کی دوبارہ باری نہیں آ سکتی. 70,000 فرشتے قبر حسین پر روز آیا جایا کرتے ہیں. اب میں کیا کروں کہ ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے کہ عباس کے جو سارے القاب 120 القاب عباس کے ہیں, اس میں ایک لقب باب الحسین ہے, دوسرا لقب باب الکربلا ہے. عباس کا نام باب الحسین ہے, عباس کا نام باب الکربلا ہے. حسین کا دروازہ عباس ہے, کربلا کے دروازہ عباس ہیں. جیسے محمد تک بغیر علی کی مرضی کے کوئی نہیں آ سکتا, ویسے حسین تک بغیر عباس کی مرضی کے کوئی نہیں آ سکتا. صلوات محمد و آل محمد. تھوڑا سا آواز بڑھا دو. جیسے محمد تک, رسول تک کوئی علی کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا, ویسے کربلا اور امام حسین علیہ السلام تک بغیر سرکار باب الحوائج کی مرضی کے کوئی نہیں آ سکتا. باب الحسین عباس ہیں اور باب الکربلا سرکار باوفا. اور بحمداللہ اب ہمارے یہاں نہیں, پانی نہیں چاہیے, ہمارے یہاں کثرت سے زوار پائے جاتے ہیں اور بحمداللہ اس وقت جا رہے اور سارے حضور بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کئی بار جائیے گا تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا, مجھے تو کئی بار پہلی دوسری مرتبہ میں زیادہ ہوا کہ آپ جب وہاں پہ جائیں گے زیارت کے لیے تو جتنا آپ محرم میں یہاں ہندوستان میں رو لیتے ہیں اتنا وہاں پہ گریہ نہیں ہو پاتا. 9 محرم جلوس, تعزیہ, عالم, ماتم دیکھ کر آپ کے اندر جو ایک سہا کی کیفیت پیدا ہوتی, کربلا میں ہوتی, ایک آدھ بار ہو گئی, مگر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو یہاں پر ہوتی. اتنا گریہ وہ نہیں ہو پاتا جیسے آپ بلک بلک کے یہاں روتے. میں سوچنے لگا مولا, ہم وہاں پر تابوت دیکھ کر اتنا روتے تھے, محرم کے ایام دیکھ کر اتنا روتے تھے, علامتیں دیکھ کے آج یہ حرم مطہر میں ہے تو کیا زیارت قبول نہیں ہوئی؟ آخر کیا مسئلہ ہے کہ اتنا گریہ کیوں نہیں ہوا؟ تو جو لوگ زوار ہیں وہ سنیں, اور سب کو زیارت نصیب ہوگی تو اسی حدیث کو وہاں یاد کریے گا کہ اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو ایمان کو تقویت ہوئی کہ مسئلہ کیا ہے. میں پھر فضائل کی طرف آ رہا ہوں مگر بعد میں بات پیدا ہوگا. یہ حدیث آپ سنیں. کیا کوئی شیعہ کربلا جاتا اور وہ پتھر دیکھتا جس پر اب عبداللہ الحسین ذبح ہوئے, وہ آج بھی ہے, اور زندہ واپس آ سکتا تھا؟ کیا کوئی خیمہ گاہ دیکھ کر واپس آ سکتا تھا؟ کیا کوئی قلعہ زینبیہ دیکھ کے واپس آ سکتا تھا؟ کیا کوئی مقام علی اصغر اور جناب علی اکبر کا مقام اور فراق, وہ ساری چیزیں یہ دیکھ کے شیعہ واپس آ سکتے تھے؟ تڑپ تڑپ کے وہیں مر جاتے. یہ زوار تڑپ تڑپ کے وہیں مر جاتے. بقائے نسل امام حسین اور زوارہ نے ابا عبداللہ الحسین کا انتظام کیا گیا کہ یہ سلامت واپس جائیں. لہذا روایت میں یہ ہے کہ جب کوئی زائر حدود کربلا میں آنے والا ہوتا ہے تو آقا حسین کہتے ہیں میرے بھائی عباس, میرا زائر آ رہا ہے.
اس کو حفاظت سے اس کے وطن پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ سرکار باب الحوائج آتے ہیں اور وہ زوار کے سینے کو اپنے سینے سے ملا کے زور سے دبا دیتے ہیں اور اس کے سینے کو سخت بنا دیتے ہیں تاکہ وہ غم حسین برداشت کرنے کا متحمل ہو جائے اور پھر واپس چلے۔ ہمارے لوگ ہاتھ رکھ کے اتنا کام نہیں کر رہے جتنا عباس ہاتھ کٹا کے باب الحوائج۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اسلام کی بقا، زواروں کی بقا، امام حسین علیہ السلام کے سب سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس کی ذمہ داری ہے۔ ابو الفضل العباس باب الحسین ہیں، باب کربلا ہیں، کربلا کے دروازے۔ باب الحسین باب الکربلا۔ یہ بار بار لائٹ آتے جاتے رہے گی، 2-4 لیٹر تیل مت بچائیے، ایک مرتبہ کر دیا جو چڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں میں یہ سنیں، 2 آدمی ادھر اشارہ، 2 آدمی ادھر اشارہ، کوئی کہے گا جنریٹر بند کرو، کوئی کہے گا گراؤ۔ لہذا سرکار باب الحوائج باب الحسین باب الکربلا ہیں، سرکار باب الحوائج۔ اسی لیے جو میں نے یہ کہا کہ بے منصب بھی آدمی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ فرشتہ سلام کرتا ہے، بے منصب بھی ہے۔ لقمان نہ نبی ہے نہ رسول۔ سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس کی عظمت و فضیلت آپ سمجھیں کہ سرکار باب الحوائج، میں نے پھر کہا کہ جب کسی کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا نانیال اور اس کے دادیال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں اس وقت سرکار کی شخصیت پہ ذکر کر رہا ہوں، نانیال اور دادیال کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، مگر ہاں ایک جملہ نانیال اور دادیال کے لیے کہہ دوں کہ سرکار ابو الفضل العباس کی مادر گرامی ام البنین اور ان کا جو نانیال بڑا بعظمت و با فضیلت ہے، اور جو فضیلت انہیں نصیب ہوئی وہ کسی کو نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا مجمع ہے اس کونے سے لے کے وہاں تک جو میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو غور کریے گا جا کے، آپ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ جتنی ازواج مطہرات خانوادہ آل محمد میں دلہن بن کے آئیں، جتنی ازواج مطہرات اہل بیت کے گھر آئیں، ہر بیوی کی خواہش، ہر بیوی کی چاہت، ہر بیوی کی تڑپ یہ تھی کہ کسی طرح سے اس گھر سے ہمارا رشتہ ہو جائے۔ جتنی ازواج مطہرات خانوادہ آل محمد میں آئیں، ہر بیوی کی تمنا یہ ہے کہ کسی طرح سے اس گھر سے ہمارا رشتہ ہو جائے۔ میرا چیلنج ہے، خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر نرجس خاتون تک ہر بیوی کی تمنا یہ ہے کہ اس گھر سے ہمارا رشتہ ہو جائے۔ یہ تنہا فضیلت مادر عباس کی ہے کہ علی کی تمنا ہے کہ یہ ہمارے گھر آئے۔ یہ کم بڑی فضیلت نہیں ہے، یہ کم بڑی فضیلت نہیں ہے۔ یہ کم بڑی فضیلت نہیں ہے کہ جو عصمت کبریٰ ہو، جو عقل کل ہو، جو فاطمۃ الزہرا ہو، اس بیوی کے بعد اس مسند کے لیے امیر المومنین جس خاتون کی تمنا کریں، وہ بیوی کوئی معمولی بیوی نہیں، علی کی خواہش۔ اب کوئی ایک حدیث دکھا دیجئے تو میں مان لوں کہ حزام نے، کلابیہ خاندان نے کوئی پہل کی ہو۔ نہیں، مولا علی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری شادی ایسے قبیلے میں کرو کہ جس سے ایک شجاع بچہ پیدا۔ علی کی تمنا کا نام مادر عباس، علی کی خواہش کا نام ام البنین ہے۔ علی چاہ رہے ہیں کہ یہ خاتون ہمارے گھر آئیں، یہ ان کی بڑی بڑی فضیلت۔ اور یہی وجہ ہے کہ علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا، بھائی عقیل میری شادی ایسے قبیلے میں کرو کہ جس سے ایک شجاع اور بہادر بیٹا پیدا ہو۔ جناب عقیل نے کلابیہ خاندان کے نشاندہی کیا۔ امیر المومنین نے کہا آپ جائیں پیغام لے کر، اور یہ پیغام لے کر آئے، اور حزام کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے اور کہنے لگے سردار بطحا کے بیٹے آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ تو کہا میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے۔ حزام کہتے ہیں کہاں میں اور کہاں آپ، کہاں ہم اور کہاں علی؟
حزام سے عقیل نے کہا کہ جو آپ ہیں اسے بھی میرا بھائی جانتا ہے، جو آپ نہیں ہیں اسے بھی میرا بھائی علی جانتا ہے، یہ رشتہ میں اپنی مرضی سے نہیں لے کے آیا ہوں بلکہ علی نے خود بھیجا ہے۔ حزام کہتے ہیں عقیل اس کا مطلب جو فضیلت رسالت میں آپ کو حاصل تھی اب وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ کہاں؟ اس کے بعد حزام گھر کے اندر گئے اور اپنی زوجہ جناب ثمامہ سے یہ کہا کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ آیا۔ کہا جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں رشتہ آتا ہے، کون سی خاص بات؟ کہا جانتی ہو رشتہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہاں سے؟ کہا امیر المومنین یعصوب الدین علی ابن ابو طالب کا رشتہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا۔ کہا اس کا مطلب جو فضیلت جناب خدیجہ کو حاصل تھی اب ہمیں ہونے والی ہے؟ کہاں ہونے والی؟ اتنے میں مادر عباس ام البنین آگے بڑھیں اور انہوں نے ہاتھ رکھا اپنے ماں کے ہاتھ کے اوپر اور کہا خوش نہ ہوئیے اس رشتے سے، اس لیے کہ ہرگز یہ رشتہ علی اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے بلکہ انہیں شہزادی فاطمہ نے بشارت دی ہوگی، اسی لیے ہم ان کی کنیزی کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ حزام نے آ کے بتایا کہ ہاں میری بیٹی آمادہ ہے اور ہم ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں مولائیوں کا مجمع برطور سے سنتے ہوں گے آپ، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عباس علی کی تمنا کا نام وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی، اگر اتنی فضیلت ہوتی تو میں اس وقت نہ پڑھتا۔ علی کی تمنا کا نام عباس، حسن و حسین کی آرزو کا نام عباس، فاطمہ کی خواہش کا نام عباس، صرف غازی کی یہی فضیلت نہیں ہے۔ اب مجھ سے سنیے آنکھوں میں آ کر ڈال کے، جسے فضائل سننا ہو ہضم ہو رہا وہ سنیں، اور حدیثوں اور روایتوں کے سہارے اور حوالوں کے سہارے، اور میں دلیلیں اور حدیثیں آپ کو سناتا رہوں گا کہ صرف علی کی تمنا کا نام عباس نہیں ہے، صرف فاطمہ کی آرزو کا نام عباس نہیں ہے، صرف حسن و حسین کی خواہش کا نام عباس نہیں ہے، بلکہ ارادہ مشیت کا نام عباس ہے، خدا کے ارادے کا نام عباس ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کے ارادے میں عباس کب سے؟ ہم جب سے حسین ہے تب سے عباس ہے، جب سے حسین ہے تب سے عباس ہے۔ اور اب یہ خطابت کا جملہ ہے، 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، 4 شعبان سرکار باب الحوائج، اللہ نے ایک دن سے زیادہ کے فرق کو برداشت نہ کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئیے میں 11 حدیثیں آپ کو سناؤں کہ ارادہ الہی کا نام ابو الفضل العباس، خدا کے ارادے میں ہے کہ عباس آئیں، مشیت کے ارادے اللہ نے طے کر لیا تھا۔ جب کربلا طے ہوئی، حسین طے ہوئے، اسی وقت عباس۔ اب آئیے میں سلسلہ وار آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب امیر المومنین سے مادر عباس کا عقد ہو گیا اور رخصت ہو کے علی کے گھر آئیں اور مہمان وغیرہ چلے گئے تو مولا نے دیکھا کہ ان کے بازو پر ایک تعویذ بندھا تھا۔ مولا نے پوچھا ام المومنین یہ تعویذ کیسا ہے؟ کہا بتاؤں؟ کہاں؟ کہا جب میں پیدا ہوئی تو ایک ہاتف غیبی آئی، غیبی آواز آئی کہ اس بیٹی کا نام محمد کی بیٹی پہ فاطمہ رکھنا اور اس کا بڑا خیال رکھنا، یہ میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے بعد میرے تکیے کے نیچے سے چاندی پر یہی عبارت لکھی ہوئی ملی تو میری ماں اور میرے باپ نے اسے تعویذ بنا کے بازو پہ باندھ دیا اور کھول کے دیا۔ امیر المومنین مسکرانے لگے، سارے کتب شیعہ میں موجود امیر المومنین مسکرانے لگے اور کہنے لگے ام المومنین بتاؤں اس وقت جو آواز آئی تھی آواز کس کی تھی؟ کہا کس کی؟ کہا آواز بھی میری تھی، تحریر بھی میری ہے۔ یہ آواز کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی ام المومنین پیدا ہو رہی ہیں اور ارادہ مشیت میں ہے کہ یہ آئیں عباس آئیں، لہذا اس وقت یہ غیبی آواز۔ دوسری حدیث سنیے آپ کہ ابھی یہ تو ولادت کا وقت، ابھی ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے مادر عباس کی۔ حزام جو جناب عباس کے نانا تھے انہوں نے خواب دیکھا
کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کے ان کی گود میں آیا جس کے 4 ٹکڑے ہو گئے. خواب میں رسالت مآب آئے اور آنے کے بعد یہ کہا حزام یہ تارا ہمیں دے دو اور جو قیمت کو ہم دینے کے لیے تیار. حزام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ یہ تارا کیا ہے اور اس کے ٹکڑے کیا ہیں تو میں کیا قیمت بتاؤں. کہا جاننا چاہتے ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں ہوگا وہی. یہ جو ٹوٹ کے تمہاری گود میں آیا اس سے تمہارا ایک بیٹی پیدا ہوگی اور یہ 4 ٹکڑے ہوئے اس سے 4 اولاد پیدا ہوگی اور دنیا اور آخرت میں جو تمہارا نام ہوگا اس بیٹی اور بیٹی کی اولادوں سے ہوگا. لہذا یہ بیٹی ہمیں دے دو. حزام نے کہا لے لیجئے. کہا قیمت بولو. کہا یا رسول اللہ میری مجال کہ میں آپ سے قیمت مانگوں, بغیر قیمت لیجئے. کہا نہیں قیمت لینی پڑے گی. کہا نہیں میں قیمت نہیں لوں گا. کہا نہیں قیمت. پیغمبر کہتے ہیں قیمت بولو. حزام کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناممکن ہے کہ میں آپ سے قیمت لوں. کہا نہیں لوگے. کہا نہیں. کہا تو لو میں اپنی مرضی سے قیمت دے رہا ہوں. کہا وہ کیا. کہا ہم نے قیامت تک کے لیے تیری بیٹی اور بیٹی کی اولاد کو باب الحوائج بنا دیا. یا باب الحوائج کا لقب رسالت مآب پر دیا ہوا. ہمارے ہاں 5 باب الحوائج, 2 کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. 7ویں امام کا لقب باب الحوائج, جناب مسلم ابن عقیل کا لقب باب الحوائج, سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس کا لقب باب الحوائج, جناب علی اصغر کا لقب باب الحوائج, اور عورتوں میں اولین و آخرین میں تنہا مادر عباس ام البنین کا لقب باب الحوائج. یہ 5 باب. پیغمبر نے فرمایا کہ ہم نے تیری بیٹی اور اس کی اولاد کو باب الحوائج بنا دیا, باب الحوائج بنا دیا. لہذا ابھی مادر عباس پیدا نہیں ہوئی ہیں اور یہ پیغمبر پیشن گوئی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ مشیت میں یہ ہے کہ سرکار باب الحوائج آنے والے. لہذا اس کے لیے یہ خدا اہتمام کر رہا ہے کہ ام البنین جیسی ماں پیدا کرے, حزام جیسا نانا پیدا کرے, ایسا ماحول پیدا کرے کہ جس ماحول میں سرکار باب الحوائج آئیں. اب میں آخری حدیث اس سلسلے کی سنا رہا ہوں کہ سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس کا سن مبارک 7 سال ہے. مولا امیر المومنین کا دور حکومت ہے اور کوفے کا یہ عالم ہے کہ مولا مسجد کوفہ سے خطبہ دے رہے تھے کہ اسی عالم میں ایک اعرابی نے دروازے پر سلام کیا. علی نے جواب سلام دیا. اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی, علی نے اجازت دی. وہ ایک صندوق لیے ہوئے آ گیا سامنے اور آنے کے بعد کہا مولا میں یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں. صندوق کھولا تو اس میں سے ایک تلوار نکلی جو 2 دم تھی ذوالفقار کی طرح جو, اور اس نے امیر المومنین کے حوالے کیا. مولا ممبر سے نیچے اترے اور اس روایت کے ناقل مالک اشتر اور میسم تمار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ علی الٹ پلٹ کے بار بار اس تلوار کو دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے تلوار کو اچھالنے لگے اور پھر ممبر پہ لے کے آئے اور خطبے کو روک کے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس تلوار کے حق کو پورا کرے. میں دلیل دے رہا ہوں ارادہ مشیت کا نام عباس. ممبر پر آئے اور کہا تم میں سے کون ہے کہ جو اس تلوار کے حق کو پورا کرے تاکہ یہ تلوار میں اسے ہبہ کر دوں. بار بار کہہ رہے تھے مگر کوئی جواب نہیں آیا. بار بار امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس تلوار کے حق کو پورا کرے تاکہ یہ تلوار میں اسے ہبہ کر دوں. اتنے میں دروازے مسجد پر ابو الفضل العباس نظر آئے. 7 سال کا سن تھا. لوگوں نے راستہ دیا, ممبر کے قریب آئے, بابا کو سلام کر کے بیٹھے. پھر علی نے دہرایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس تلوار کے حق کو پورا کرے تاکہ یہ تلوار میں اسے ہبہ کر دوں. عباس کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے بابا پہلے یہ تو بتائیے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے. ابھی تک کسی کے پلے نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ پوچھے کہ اس کا حق کیا ہے. عباس نے کہا بابا یہ بتائیے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے. علی نے مسکرا کے کہا میرے لال اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے کربلا میں نصرت حسین کی جائے. اس تلوار کا حق میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, فضائل پڑھ رہا ہوں. اب عباس کا نام آئے گا تو آپ کی آنکھیں نم ہوں گی, یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے. فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے کربلا میں نصرت حسین کی جائے. عباس نے بابا کے ہاتھوں کو چوما اور کہا بابا آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس تلوار کے حق کو پورا کروں گا.
میں آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس تلوار کے حق کو پورا کروں گا۔ علی ممبر سے نیچے اترے، مالک اشتر اور میثم تمار کہتے ہیں کہ علی نے عباس کے ہاتھ میں تلوار دیا اور عباس کو تلوار ہبا کیا۔ اب مالک اشتر کہتے ہیں ابھی تک علی تلوار کو اچھال رہے تھے، اب اسی طرح سے عباس تلوار کو اچھالنے لگے، عباس اچھالنے لگے۔ اتنے میں وہ اعرابی نظروں سے غائب ہو گئے۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے کہا مولا یہ اعرابی نظروں سے غائب ہو گیا، مولا یہ اعرابی نظروں سے غائب ہو گیا۔ علی نے مسکرا کے کہا مالک یہ اعرابی نہیں تھا، جبریل امین تھے جو آسمان سے تلوار لے کر آئے تھے۔ ہم نہیں آپ فضائل سن رہے تو میں کیا کروں؟ سارے حوالوں کے ساتھ یا تو نصرت محمد کے لیے علی کے ہاتھ میں ذوالفقار آئی، یا نصرت حسین کے لیے عباس کے ہاتھ میں تلوار آئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تلوار کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ ارادہ الہی میں ہے کہ عباس کربلا کے علم بردار ارادہ مشیت میں۔ لہذا جب کسی کے سوال عمری بیان ہوتی ہے تو یہ سارے واقعات ضرورت ہے، میری خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ باب الحوائج پہ پڑھوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں سرکار باب الحوائج کا ذکر بہت ہی کم ہوتا ہے فضائل میں، اور صرف لے دے کر اتنی بات کی جاتی ہے کہ جناب شاعری میں کہ جناب عباس بہت بڑے وفادار تھے، بہت بڑے وفادار تھے، جناب عباس بہت بڑے وفادار تھے اور بہت بڑے بہادر تھے۔ اب میرا عقیدہ ہے، آپ ساتھ دیں یا نہ دیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو دو لفظ بخالت سے کہے جاتے ہیں یہ دونوں لفظ سرکار باب الحوائج کی شایان شان نہیں، شایان شان نہیں۔ وفادار بھی یہ لفظ ان کی شایان شان نہیں ہے اور شجاع بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں لفظ ہمارے معصوم نے نہیں کہے ہیں عباس کی شان۔ عباس کے لیے جو جملہ ہے وہ سنیے، وعد الذی وفا۔ ہمارے ائمہ نے جو عباس کے لفظ کہا ہے وہ کہا عباس وفادار نہیں، عین وفا ہے۔ آپ کی سماعتوں کو نظر نہ لگے، دونوں کا فرق سمجھیے۔ عباس وفادار نہیں، عین وفا۔ جیسے پیغمبر نے امیر المومنین کے لیے کہا برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی مومن نہیں ہے ایمان ہے، علی مسلمان نہیں اسلام ہے، علی صاحب دین نہیں عین دین ہے۔ ہم مسلمان ہیں، علی اسلام ہے، ہم مومن ہیں، علی عین ایمان ہے، ہم صاحب دین ہیں، علی عین دین ہے۔ ویسے ہی ہم وفادار ہیں، عباس عین وفا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عباس سے ہٹ کے وفا نام کی کوئی چیز، ان کا پورا وجود وفا۔ اور دوسرا جملہ جو کہا جاتا ہے شجاع، یہ ہمارے امام نے نہیں کہا عباس کے لیے، یہ بھی ان کے لیے چھوٹا لقب۔ عباس کے لیے جو قبلہ بیٹھے پوچھئے جو امام نے کہا وہ کہا اشجع آل محمد، اشجع کہا ہے، شجاع کے شجاع۔ اب مولا معاف فرمائے، علماء بیٹھے ڈر لگتا، ہمارے ہاں بچپن سے مجلس پڑھنے میں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب معصومین کے لیے آپ تقریر کریں، یہ ہم کوئی غزل تھوڑی پڑھ رہے ہیں، معصومین کے لیے جب ہم تقریر کریں تو حفظ مراتب کا خیال رکھیں، شایان شان الفاظ، اور ایسا نہ ہو کہ ایک معصوم کی ہم ایسی تعریف کریں کہ دوسرے معصوم کی منقصت نہیں، سب معصوم۔ میں یہ سوچ کے کہتا ہوں کہ ائمہ خوش ہوں گے اور حفظ مراتب کا بھی خیال رکھ رہا ہوں۔ اہل بیت میں کون شجاع نہیں تھا؟ پیغمبر کے حدیث ہے کہ اگر اللہ ساری دنیا کو اولاد ابو طالب میں پیدا کر دیتا تو کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا۔ اہل بیت میں کون شجاع نہیں ہے؟ مگر ان شجاعوں کے درمیان جس کی شجاعت کا ڈنکا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ شجاعوں کے درمیان جس شجاع کی ڈنکا ہے اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل بیت میں کون خوبصورت نہیں ہے؟ کون خوبصورت نہیں مگر ان کے درمیان جس کے حسن کا چرچا ہے اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ لہذا اب سمیٹ کے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ میری اس وقت تقریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عباس صرف شجاع نہیں ہے، عباس صرف وفا نہیں ہے، اس لیے کہ شجاعت اور وفا انسان کی زندگی کا
ایک صفت ہے، ایک کمال ہے، عباس کل کمال کا نام ہے، عباس کل کمال کا نام۔ عباس جتنے بڑے شجاع، اتنے بڑے سخی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مدبر، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے محقق۔ عباس ہر میدان میں بے نظیر اور بے مثال۔ اب آپ کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ آپ کتابیں جا کے کھنگالیے؟ یہ کام ہمارا۔ آپ 1000 تقریر جناب عباس پہ سنیے تو ناکافی، 1000 کتابیں جناب عباس کے فضائل پہ پڑھیے تو ناکافی۔ مگر آج مجھ جیسے مدعی فاضل کا ایک جملہ اگر آپ نے محبت کے دل کے اوپر لکھ لیا تو معرفت عباس کے لیے پوری زندگی کافی۔ یہ تختی اگر آپ نے دل پہ لگا لی تو کافی عباس کو سمجھنے کے لیے۔ عباس ہر میدان میں علی کا وارث ہے۔ عباس ہر میدان میں علی کا وارث اور علی کے جانشین کو عباس کہتے ہیں۔ میں 20-25 سال سے مجلسیں میں پڑھتا ہوں، آپ کی نبضیں میرے ہاتھ میں، کتنی آپ تعریف کریں گے ہم اتنا بتا دیں گے۔ جیسا ڈاکٹر چہرہ دیکھ کے بتا دے گا کتنا بخار ہے، پھر تھرمامیٹر سے ناپ کے۔ یہ جو چہک کے خوش ہو کے عباس کا ذکر سن کے جو آپ کے چہرے پہ بحالی آنا چاہیے وہ نہیں تھی، اس لیے کہ جہاں ہم نقطے کی تمہید باندھتے ہیں آپ نگیٹو سوچنے لگتے۔ اب ہم نے یہ کہا کہ علی کے جانشین کو عباس کہتے ہیں، اب آپ سوچنے لگے یہ تہذیب صاحب کیا کہہ رہے، تو امام حسن اور امام حسین کیا ہوئے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ زیر منبر سوچ رہے ہیں اور منبر ہم بغیر سوچے چلے آئے۔ قرآن پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ علی کے وارث عباس، تفسیر پڑھ کے کہہ رہا ہوں علی کے وارث عباس، حدیثیں پڑھ کے کہہ رہا ہوں علی کے وارث عباس، تاریخ پڑھ کے کہہ رہا ہوں علی کے وارث عباس۔ اب آپ پوچھیں گے حسن اور حسین، تو حسن اور حسین محمد کے وارث ہیں، عباس علی کا وارث ہے۔ حسن و حسین محمد کے وارث ہیں، رسول کے وارث ہیں، عباس علی کے وارث ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جناب خدیجہ کی شادی کے 5ویں سال جناب قاسم پیدا ہوئے، پھر جناب طاہر پیدا ہوئے، ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے۔ اللہ نے اولادیں دیں مگر واپس لے لیں فضیلت شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا میں، تاکہ میراث میں کوئی ان کا حصے دار نہ ہونے پائے، میراث تک میں کوئی فاطمہ کے برابر نہ آنے پائے۔ اولاد دیا مگر واپس لی۔ اب اللہ نے آواز دی علی و فاطمہ، کائنات میں ہمیں محمد سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، مگر اس سے بھی اولاد لے لی تمہاری محبت میں، تو اب جاؤ صحیح کہ اپنے بیٹے حسن اور حسین کو محمد کی دلجوئی کے لیے ان کے حوالے کرو۔ تمہاری محبت میں ان سے بیٹے لیے تو اپنے بیٹے حسن و حسین کو محمد کے حوالے کرو، آج سے وہ ابنائے محمد کہے جائیں گے۔ علی و فاطمہ نے کہا پروردگار ہم اپنے بیٹے دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ان مسلمانوں کو کیسے پتا چلے کہ آج سے میرے بیٹے حکم خدا سے محمد کے بیٹے ہیں، حکم خدا سے محمد کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا یہ اعلان بند کمرے میں نہ کر، میدان میں کر، قرآن میں کر، آیت بنا، قرآن کی آیت بنا، اس اعلان کو آیت بنا اور میدان میں اعلان کر۔ اللہ نے کہا نہ گھبراؤ، مباہلے کے میدان میں ہم ابنائے محمد کہہ کے پکاریں گے، مباہلے کے میدان میں ہم ابنائے محمد کہہ کے پکاریں گے۔ اب جب اللہ نے مباہلے کے میدان میں حسن اور حسین کو ابنائے محمد کہہ دیا بنص قرآن، حسن و حسین محمد کے بیٹے ہو گئے، تب علی نے پیشانی سجدے میں رکھا اور ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار اب کوئی مجھے اپنا وارث دے، اب مجھے کوئی اپنا جانشین دے، یہ تو محمد کے بیٹے ہو گئے۔ اب میں 1000 مجلس پڑھوں تو اس سے بڑا جملہ نہیں ہے، کوئی مجھے اپنا وارث دے۔ عباس کتنے باکمال ہوں گے یہ علی کی دعا جانے، خدا کی عطا جانے، نہ مانگنے والے کے خلوص میں کوئی کمی ہے نہ دینے والے کی عطا میں کوئی کمی۔ مانگنے والا علی جیسا، دینے والا خدا جیسا۔ مانگنے والا علی جیسا، دینے والا خدا جیسا۔ ہم کیا بتائیں کہ عباس کیا ہے؟ مانگنے والا جس نے اپنے لیے کچھ نہ مانگا، ایک بیٹا مانگا،
نہ مانگنے والے کے خلوص میں کمی کا تصور ہے، نہ دینے والے کے یہاں کمی کا کوئی تصور۔ دینے والا خدا۔ عباس کتنے ہوگے تو اس کے لیے وہی ایک پیمانہ ہے کہ اگر آپ کے دل و دماغ میں عظمت امیر المومنین ہے تو اسی آئینے میں عباس کو دیکھیے، علی کے علم کو دیکھیے اسی آئینے میں عباس کو دیکھیے، علی کی شجاعت کو دیکھیے اسی آئینے میں عباس کو دیکھیے، علی کی سخاوت کو دیکھیے اسی آئینے۔ فضائل علی پڑھتے جائیے، عباس کے کردار کو اسی سے ملاتے جائیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بال برابر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں علم عباس کے اوپر بہت کم تقریر ہوتی ہے، علم ابو الفضل عباس کی۔ علم عباس، شجاعت کا تو ذکر ہوتا ہے مگر وہ بھی ایک صفین کا واقعہ اور نہروان کا تھوڑا سا واقعہ، جبکہ اور بہت سارے کارنامے سرکار باب الحوائج، مگر علمی باب سرکار باب الحوائج کا بالکل بند ہے اور اس پہ کم تقریریں ہوتی۔ میں آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت میں کوئی منصب اعزاز میں نہیں دیا جاتا، اہلیت کی بنا پہ دیا۔ امام حسین نے پوری دنیا سے 72 ہیرو کو تلاش کیا جو ہر اعتبار سے سب سے افضل تھے، علمی اعتبار سے۔ اس میں جو ایک سپاہی تھی اس کی علمی کوالٹی یہ تھی کہ امام حسین نے حبیب کو فقیہ کہہ کے پکارا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس لشکر کا سپاہی فقیہ ہو، اس لشکر کا علمدار جسے حسین بنائیں گے اس کا علم کا کیا حال؟ لشکر کا سپاہی فقیہ ہو تو اس لشکر کا علمدار جسے حسین بنائیں گے اس کی علمی حیثیت کیا ہو؟ یہ واقعہ فارسی کے بھی کتابوں میں ہے، اردو کے بھی کتاب میں آپ کو مل جائے گا، مولانا نجم الحسن صاحب کی کتاب 14 ستارے اس میں بھی مل جائے گی کہ نجف میں ایک عالم دین تھے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جناب عباس شجاع اور بہادر تو تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر ان کی علمی حیثیت مسلم نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ان کا علمی کارنامہ دنیا کے سامنے نہیں ہے، جیسے مولا کا نہج البلاغہ، سیف سجادیہ، اخبار رضا اور ائمہ کے سارے اقوال و حدیثیں ہیں، ویسے جناب عباس کا کوئی علمی کارنامہ نہیں۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، اس خواب کو بیان کیا، لہٰذا یہ چیزیں تقریروں میں آ گئی اور کتابوں میں آئی۔ وہ عالم دین بیان کرتے ہیں، سید بیان کرتے ہیں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ خواب میں سرکار باب الحوائج آئے اور کہتے ہیں او عالم دین جو تم نجف میں اتنے بڑے عالم بنے ہو، یہ بتاؤ یہ جو تمہارے پاس علم ہے یہ علم کس کا ہے؟ وہ سید عالم دین کہتے ہیں باب مدینۃ العلم، مولا علی کا علم۔ سرکار باب الحوائج فرماتے تم تو علی کے زمانے میں تھے نہیں، تو یہ علم علی تم کو کیسے مل گیا؟ کہ واسطوں سے ہوتے ہوتے، علماء کرام سے ہوتے ہوتے ہم تک آیا، لہذا یہ علم باب مدینۃ العلم۔ کہا تم میں اور علی میں کتنا فاصلہ؟ کہا ہزاروں نسلوں کا فاصلہ۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہا ہزاروں فاصلوں کے بعد اگر علم علی تم تک آ جائے تو عالم کہلاؤ؟ ارے میں نے تو اپنے باپ علی کی زبان چوسی ہے، میں نے تو اپنے باپ علی کی زبان چوسی ہے۔ نہیں ٹھہریے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان اہل بیت۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے باپ سے علم لی، کیا کہا؟ میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی، وہی جملہ کہا جو ہر امام و معصوم کہتا ہے۔ مولا علی نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی رسول اللہ کی زبان چوسی، حسن و حسین نے کہا میں نے اپنے نانا کی زبان چوسی، مقام فضیلت کے ہمالیہ پہ کھڑے ہو کے عباس نے کہا میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی، باپ کی زبان چوسی، میں نے اپنے باپ کی، جو ہر معصوم کہتا ہے وہی سرکار باب الحوائج نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی۔ زبان چوسنا کیا مطلب؟ زبان چوسنا کیا مطلب؟ ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام ابی ہاشم تھا، یا محمد ابن حنفیہ کے پر پوتے تھے۔ محمد حنفیہ امیر المومنین کے بیٹے تھے، ان کے پر پوتے تھے، نام ابی ہاشم تھا۔ وہ اس روایت کا ناقل ہے کہ مولا کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور عجب زبان میں امام سے بات کر رہا تھا، امام اسی زبان میں اس کا جواب دے رہے تھے۔ جب وہ چلا گیا تو ابی ہاشم نے پوچھا مولا یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس زبان میں کیا باتیں کر رہا؟ امام نے فرمایا یہ ہندی تھا، ہند سے آیا تھا، ہندی زبان میں بات کر رہا تھا، میں ہندی زبان میں اس کا جواب دے رہا۔ ابی ہاشم کہتے ہیں مولا آپ ہندی بھی جانتے ہیں؟ امام نے کہا میں دنیا کی ساری زبانیں جانتا ہوں۔ اے ابی ہاشم میں سب کی زبان نہ جانوں تو سب کا امام کیسا؟
سب کی زبان نہ جانوں تو سب کا امام کیسے؟ اچھا زبان سیکھنے کا شوق ہر زمانے میں تھا۔ ابھی ہاشم کہتے ہیں مولا کیا میں یہ ہندی سیکھ سکتا ہوں؟ اس وقت پوری دنیا میں 70 زبان بولی جاتی۔ امام نے کہا قحط نہیں پڑا تو 70 زبان سیکھ سکتا۔ کہا مولا کیسے؟ کہا وہ پتھر کا ٹکڑا لے کے آؤ، سنگریزہ لے کے آؤ۔ وہ دوڑے ہوئے گئے، لے کے آئے، امام نے گرد چھاٹی، اپنی زبان پہ رکھا اور اس سے کہا ابھی ہاشم سے کہا اپنے دہن میں رکھ لو۔ ابھی ہاشم کہتے جیسے ہی میں نے اپنے منہ میں رکھا 70 زبان بولنے لگا۔ یہ ہے امام۔ کہا جیسے ہی لعاب لگا کے دیا میں نے اپنے دہن میں رکھا 70 زبان بولنے لگا۔ ساتھ دیجئے میرا۔ امام نے ابھی ہاشم کی زبان اپنی زبان پہ نہیں رکھی، اپنے جسم سے مس نہیں کیا، اپنی انگلی سے لعاب نہیں لگایا، لعاب کو منتقل نہیں کیا اپنے جسم سے، بلکہ ایک سنگریزے کے اوپر لعاب لگا کے دے دیا تو وہ 70 زبان بولنے لگے۔ عباس کہتے ہیں میں نے تو اپنے باپ کی زبان چوسی ہے۔ میں مغیث پڑھنا چھوڑ دوں گا اگر آپ کوئی روایت دکھا دیجئے کہ امام حسن اور امام حسین نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی۔ جہاں بولے میں نے اپنے نانا کی زبان، میں نے اپنے نانا کی زبان، میں نے اپنے نانا کی زبان چوسی، میں نے اپنے نانا کی زبان چوسی۔ فضیلت کے میدان میں عباس تنہا کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں نے اپنے باپ کی زبان چوسی۔ مولا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ علم محمد دیکھنا ہے تو حسن اور حسین کو دیکھو، علم علی دیکھنا ہے تو عباس کو دیکھو۔ کمالات محمد کو دیکھنا ہے تو حسن حسین کو دیکھو، کمالات علی کو دیکھنا ہے تو عباس کو دیکھو۔ میں اپنے باپ کا وارث ہوں، میں اپنے باپ کا جانشین ہوں۔ حسن و حسین محمد کے وارث ہیں، عباس علی کے وارث ہیں۔ اب شورائے کرام بھی بیٹھے ہیں، حسن علی صاحب بھی بیٹھے۔ یہ میں اکثر سوچتا رہا کہ یہ جتنا علمی کارنامہ ہے کہ جناب عباس کا یہ دنیا کے سامنے کیوں نہیں آ پایا؟ تو الگ الگ رخ سے آپ نے نظم میں سنا ہوگا وفا عباس تقریروں میں، ایک رخ میں بھی دیتا ہوں۔ میں اس نتیجے پہ پڑھنے کے بعد پہنچا کہ یہ عباس کی وفا ہے، یہ کمالات عباس اور فضائل عباس اور علم عباس جو دنیا کے سامنے نہیں آ پایا، نہیں سن رہے آپ؟ یہ عباس کی وفا ہے۔ دلیل سنیے کیوں؟ تہذیب آل محمد یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے نہیں بولتے تھے۔ یا ہمارے وطن کے مولانا بیٹھے ہیں، قبلہ بیٹھے ہیں، اتنی موٹی کتاب خطبات، مکتوبات اور حکم کی جمع ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ ایک جملہ دور پیغمبر کا دکھا دیجئے تو میں جانوں۔ جب تک بڑا بھائی محمد ممبر سے بولتا رہا، علی زیر ممبر تصدیق کرتا رہا، اور جب پیغمبر اس دنیا سے گئے تو علی ایسے بولے کہ دنیا کو نہج البلاغہ مل گیا، اور جب علی ممبر پر آئے تو حسن و حسین زیر ممبر موجود، جب حسن ممبر پہ آئے تو حسین خاموش۔ عباس جب اس دنیا میں آئے تو داہنی طرف بڑا بھائی امام، بائیں طرف چھوٹا بھائی امام، ادھر حسن امام، ادھر حسین امام۔ عباس نے نہیں چاہا، جملہ ضائع نہ کرے گا، عباس نے نہیں چاہا کہ فاطمہ کے بیٹوں کے مقابلے میں کوئی ہمیں عالم کہے کہ پکارے۔ فاطم کہہ کے پکارا، محمد کے بیٹوں کے مقابلے میں کوئی ہمیں باکمال کہہ کے پکارا۔ زندگی بھر اپنے علم و فضل و کمال کو چھپائے رکھا، ہم عالم نہیں، یہ سید عالم ہے، ہم باکمال نہیں، یہ سید باکمال، ہمیں نہیں، ان سیدوں کو پہچانو۔ یہ فریضہ تھا سرکار باب الحوائج۔ اب بات سمجھیے گا تو کلیجہ پھٹ جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک دکان اگر آپ کے باپ کے زمانے کی ہے اور آپ نے 5 دکان اس کے بغل میں خرید لی تو ہر رشتہ دار کو دیکھا یہ ابا کی تھے، یہ 4 ہم نے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری تعریف ہو۔ بقدر پیمانے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، یہ ناراض پیہم تو دم نکل جایا۔ کون ہے کہ جو اپنی تعریف نہیں چاہتا؟ عباس وہ ہے کہ جس نے اپنے کو دبائے رکھا کہ دنیا کے سامنے ہمارے کمال۔ تو کیا اس ایثار کو خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ پیغمبر نہیں دیکھ رہے ہیں؟ شہزادی فاطمہ نہیں دیکھ رہی ہیں؟ حسن و حسین نہیں دیکھ؟ لہذا یہ ایثار کو دیکھا گیا اور اس کی جزا اللہ نے عطا کی، جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں۔ لہذا
علم عباس، شجاعت عباس، سرکار باب الحوائج. ہر میدان میں ایک ایک مثال میں دے رہا ہوں. امیر المومنین کی یادگار، علم عالی، علم عباس دیکھیے. اور اس کے بعد سرکار باب الحوائج کے جو خطبات ہیں اٹھا کے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کوزے میں سمندر کو جناب عباس نے سمیٹا ہے. تب پتا چلے گا کہ علم ابو الفضل العباس کیا ہے. شب عاشور کا خطبہ خاص طور سے آپ پڑھیں جس کی راوی جناب زینب اولیاء مقام ہیں. نصف شب کے بعد جو بنی ہاشم کے جوانوں کو خیمے میں جمع کر کے باب الحوائج نے خطبہ دیا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پردے کے پاس سے کھڑے ہو کے زینب نے پورا خطبہ سنا اور اس کے بعد امام حسین سے آ کے کہتی بھیا میں نے عباس کا خطبہ سنا. یا ایسا خطبہ یا میرے بھائی عباس نے دیا ہے یا آپ نے دیا. زینب کہتے ہیں ایسا خطبہ یا میں نے اپنے بھائی حسین سے سنا تھا یا پھر عباس سے سنا. یہ ہے علم عباس. کعبے میں جناب عباس کا خطبہ، راستے میں جناب عباس کا خطبہ، علم جناب عباس کا خطبہ. تب آپ کو علم عباس کا اندازہ لگے گا. مگر عباس خاموش اس لیے تھے کہ حسن و حسین کی زندگی میں کوئی انہیں عالم و با کمال کہہ کے نہ پکار. سرکار باب الحوائج بہت زیادہ خوبصورت. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بنی ہاشم میں کون شجاع نہیں، مگر ان شجاعوں میں اشجع آل محمد کا لقب عباس کو ملا. بنی ہاشم میں کون خوبصورت نہیں ہے، مگر ان خوبصورتوں میں جس کے حسن کا چرچا ہے اسے عباس کہتے ہیں. جناب عباس جب پیدا ہوئے مادر عباس نے دیا تو سب سے پہلے مادر عباس کے کہنے سے امیر المومنین نے ایک نظر بد کا تعویذ بنایا جو عباس کے بازو پہ باندھا. اپنے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نظر بد کوئی چیز نہیں. نظر بد ماں باپ کی نظر اولاد کو لگتی ہے. قرآن کی آیت موجود، امیر المومنین کی خود نظر بد کی دعا موجود ہے جو سرکار باب الحوائج کے بازو پہ باندھا. تو ماں کے طرف سے تو یہ اہتمام تھا کہ تعویذ بندھوایا تاکہ ان کو بری نظر نہ لگے. اور امیر المومنین کی طرف سے سختی سے یہ حکم تھا جناب عباس کو، سختی سے تاکید تھی کہ بغیر نقاب پہنے گھر کے باہر نہ نکلے. اور ایک دو دن نہیں، جناب عباس سن 36 ہجری تک نقاب پہنتے تھے. جناب 36 ہجری تک، ایک دو دن کے بعد 36 ہجری تک نقاب پہنتے تھے. اور شیعہ سنی کی جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں اٹھا کے آپ دیکھیے کہ نقاب پہنتے تھے. بس میرا جملہ تقریر ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد بھی جب کبھی مدینے کے گلیوں میں نکلتے تھے تو چاروں طرف سے شور مچا، ارے دوڑو عباس جا رہے، حسن عباس، جمال عباس. لوگ گھروں سے دوڑتے تھے، دکاندار ترازو ہاتھ سے چھوڑ دیتا تھا، عباس جا رہے، عباس جا رہے، عباس جا رہے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ جو پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں یہ عراق والے نہیں ہیں، یمن والے نہیں ہیں، مصر والے نہیں ہیں، حجاز والے نہیں ہیں، پہاڑ کے بدو نہیں ہیں. یہ سب مدینے والے ہیں جنہوں نے دن و رات جمال محمد دیکھا، جمال علی دیکھا، جمال حسن دیکھا، جمال حسین دیکھا ہے. مگر اس کے بعد بھی عباس کے نقاب کے اندر سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہے کہ عباس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اسی لیے علی نے ان کا لقب قمر بنی ہاشم رکھا. یہ قمر عرب نہیں ہے، قمر بنی ہاشم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بنی ہاشم کے چاند. میں اب اس سے آگے نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ حفظ مراتب مانے ہیں. بنی ہاشم میں کون خوبصورت نہیں، مگر ان خوبصورتوں کے درمیان جس کے حسن کا چرچا ہے اسے عباس کہتے ہیں. بنی ہاشم میں کون شجاع نہیں، مگر ان شجاعوں کے درمیان جس کی شجاعت کا ڈنکا ہے اسے عباس کہتے ہیں. ایک بات کہوں، ابھی لائٹ چلی جائے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، وہ اگر اس میں ٹارچ نہ بھی ہو تو بٹن دبا دے گا تو اتنی روشنی ہوگی کہ اپنے جوتے چپل تلاش کر کے اور راستہ دیکھتا ہوا چلا جائے. مگر جہاں لاکھ لاکھ پاور کی مرکری جل رہی ہو وہاں کوئی اپنے نور کا وجود قائم کر لے، بڑی بات. عباس نے اپنے کمالات کو جو منوایا ہے وہ حسن حسین اہل بیت کے سامنے. نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے آپ. حسن و حسین کی موجودگی میں اپنے کمالات کو عباس نے منوایا. ہم دیہات کے رہنے والے، آپ سب بھی دیہات کے رہنے والے. علماء سیاحت کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی گھنا درخت ہو،
برگد کا درخت ہے، پیپل کا درخت ہے، بہت گھنا درخت ہے، تو اس درخت کی جڑ میں دوسرا درخت نہیں جمتا، اور اگر جم بھی جائے گا تو پروان نہیں چڑھ پائے گا۔ عباس اس باکمال کا نام ہے کہ زندگی بھر پنجتن کے ساتھ رہے اور اپنی فضیلتوں کے الگ الگ دروازے کھولے رہے، باب الحوائج بنے رہے، قمر بنی ہاشم بنے رہے، سقا بنے رہے، غازی بنے رہے، علمدار بنے رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ آپ بہت ہلکے میں لے رہے ہیں اس بات کو، جب بستر پہ سوئیے گا تو سوچئے گا تو دماغ کی نسیں سوچ جائیں گی کہ پنجتن کے ہوتے ہوئے علمدار عباس کہلائیں، معصومین کے ہوتے ہوئے باب الحوائج عباس کہلائیں، غازی ابو الفضل العباس کہلائیں۔ یہ اپنے فضیلتوں کا دروازہ کھولے ہوئے ہیں پنجتن کی موجودگی میں، اہل بیت کی موجودگی میں، اہل بیت کی موجودگی میں۔ یہ کم بڑی بات نہیں، اہل بیت کی موجودگی میں قمر بنی ہاشم، اشجع عرب، یہ سارے القاب پائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جناب عباس اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ علی کی طرف سے سختی سے منع تھا کہ بغیر نقاب پہنے نہ جائے۔ بس میں نے تقریر کو ختم کر دیا، تھوڑا تھوڑا میں نے آپ کو سنا علم عباس۔ ہمارے یہاں زیادہ جو چرچا ہوتا وہ شجاعت عباس کا ہونا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے، شجاعت عباسی کا چرچا زیادہ کیوں ہوتا ہے وہ بس 4-5 منٹ میں اور سن لیں آپ کیوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تلوار کی جنگ ہوتی نہیں، تو میں آپ کو سمجھاؤں کیسے۔ آج تو تلوار کی لڑائی نہیں ہوتی، مگر ٹی وی پہ کوئی پرانا سیریل آئے گا تو دیکھیں گے آپ، تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ تلوار کی لڑائی کیسے ہوتی۔ سامنے لشکر ہوتا ہے، جو بیچ ہوتا ہے اس کو قلب لشکر کہتے ہیں، رائٹ سائڈ کو میمنہ اور لیفٹ سائڈ کو میسرہ۔ سامنے سے جو آدمی لڑنے جاتا ہے وہ پہلے دائیں کو دباتا ہے، میمنہ کو، مگر اس پھرتی کے ساتھ کہ میسرہ والا پیچھے سے آ کے مار نہ دے، لہذا بجلی کی طرح میمنہ کو دبائے، بجلی کی طرح پھر میسرہ کو، میمنہ میسرہ میسرہ میسرہ، اور جب دونوں کمزور ہو جائے تو قلب لشکر کو ڈھکیل کے پیچھے کرتا ہے۔ معاف فرمائیے گا، اسی طرح سے عرب بھی لڑتے تھے اور اہل بیت بھی لڑتے تھے۔ یہ تنہا فضیلت اللہ نے عباس کو عطا کی تھی کہ جو روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمارے غازی سرکار باب الحوائج دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑتے تھے اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے جس کا قد بلند ہوتا تھا، ان کے علاوہ کوئی سواری نہیں کرتا تھا، اس پر لڑتے ہوئے اس پار سے اس پار، اس پار سے اس پار، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ عباس جب محاذ جنگ پر آتے تھے تو نہ دشمن کا میمنہ رہتا تھا، نہ میسرہ رہتا تھا، نہ قلب لشکر، چاروں طرف کعبہ بھر کے سرکار باب الحوائج۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجبوری ہے، مجلس میں معصومین کا ذکر ہو رہا ہے، اسے لفظ سمجھ کے نکلے، مگر روایت کا یہی جملے کہ سب ایسے لڑتے تھے۔ تنہا جناب عباس کے لیے ملتا ہے کہ اہل بیت میں یہ دوڑتے ہوئے جاتے تھے قلب لشکر کو چیر کے آخری صف پہ، پھر پلٹ کر ادھر، پھر پلٹ کے دائیں، پھر پلٹ کے بائیں، فوجیں منتشر ہو جاتی تھی، پھر یہ گول راؤنڈ بنا کے جس کو کعوہ بولتے ہیں، کاپ کی طرح ایسے لڑتے تھے اور چاروں طرف سے دشمن بھاگتے تھے اور دشمن کہتا کہ ہر آدمی کے پیچھے عباس نظر آتے تھے۔ یہ سرکار باب الحوائج کی شجاعت، یہ سرکار باب الحوائج کی شجاعت۔ آئیے میں ایک جھلکی دکھاؤں اور پھر کربلا آ کے مصائب پڑھ کے ختم کرتا ہوں کہ امیر المومنین کی ضعیفی کی جنگ، جسے جنگ صفین کہتے ہیں، یہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ مشہور اس لیے ہے کہ اس کا پیریڈ سب سے زیادہ اور بڑی عیاریاں اور مکاریاں اس میں ہوں۔ میں جنگ صفین نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں کہ ایک اندھیری رات میں گھماسان کی لڑائی ہوئی کہ جس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ اندھیری رات گھماسان کی لڑائی، مالک اشتر کہتے ہیں میرا مولا علی کالے گھوڑے پہ سوار، نہ چہرے پہ جالی، نہ سر پہ خود، نہ جس پہ زرہ، ایک معمولی سا کرتا پہنے ہوئے کالا کپڑا لیے جس سے پسینہ پوچھتا تھا، کبھی گھوڑے پہ کبھی پیدل، کبھی گھوڑے پہ پیدل، کبھی گھوڑے پہ کبھی پیدل، رات بھر لڑ رہا تھا اور یا مہود یا ملاحود کی آوازیں بلند کرتا تھا اور یہ آواز جس کے کان میں جاتی تھی اس سے پہلے اس کا سر زمین پہ گر جاتا تھا۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ گھماسان کی رات میں مولا نے شربت مانگا، میں نے لے جا کے دیا تو مولا نے فرمایا کہ یہ شربت اور یہ شہد، شربت جو ہے شہد کا ہے اور یہ شہد یمن کا معلوم ہوتا ہے۔
مالک اشتر کہتے ہیں مولا اتنے ہنگامی حالہ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شہد کہاں کا آپ بتا رہے؟ کہا مالک میں نہیں ڈرتا محاذ جنگ پہ کہ موت مجھ پہ آ گرے گی یا میں موت پہ جا گروں، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں۔ مگر جب صبح کی کرن نکلی تو علی کا سارا لشکر زخمی تھا، امیر شام کا بھی لشکر زخمی تھا مگر اس کی تعداد زیادہ تھی، علی کے لشکر کی تعداد اس سے بہت کم تھی، لہذا اب چیف کمانڈر مالک اشتر اس روایت کے ناقل کہ جب سورج نکلا تو علی کا لشکر گھائل تھا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، ہڈیاں زخمی، لہذا اب علی بے چین ہو گئے، آنکھیں بند کر سوئے ہیں صاحب کہ اب علی فرماتے ہیں کہ جب میں کعبہ بھر کے آیا تو ایک مرتبہ مالک اشتر فرماتے ہیں کہ مولا پورا لشکر زخمی ہے، آج جنگ روک دیجئے، پھر کل ہم تازہ دم ہو کے لڑیں گے، اس لیے کہ کسی کی ہڈی ٹوٹی، کسی کا خون بہ رہا تو اتنا تو موقع دیجئے کہ اس ہڈی کو باندھ دیا جائے، جو خون بہ رہا ہے اس کی مرہم پٹی کر لی، ہم تازہ دم ہو کے لڑیں گے۔ پورا مجمع ایک طرف سے کہہ رہا مولا جنگ روکیے، مولا جنگ روکیے، مالک اشتر خود کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم کمانڈر ہیں، آج جنگ روک دیجئے، کل تازہ دم ہو کے پھر لڑیں گے۔ علی نے کعبہ بھرا اور کہا مالک آج جنگ نہیں رکے گی۔ اس کے بعد علی گھوڑے سے اترے، ٹیلے پہ بیٹھ گئے، سارے اہل بیت ساتھ۔ پھر مالک اشتر نے کہا مولا پورا لشکر زخمی ہے، جنگ روکیے۔ علی نے کہا بالکل جنگ نہیں رکے گی۔ کہا مولا پھر لڑے گا کون؟ علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا آج میرا بیٹا لڑے گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ کون ہے کہ جو عباس کے فضائل سن کے اس کے چہرے پہ نہیں بحالی۔ عباس کے نام میں یہ اثر ہے کہ صرف زبان سے عباس کا یہ دیکھے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ عباس کے فضائل سننے میں ضعیفوں کے اندر بھی جوانی کا جذبہ پیدا ہوتا، خون کی روانی بڑھ جاتی۔ لہذا اب علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا آج میرا بیٹا لڑے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ امام حسن کھڑے ہوئے، کہا بابا اجازت ہے؟ کہا نہیں بیٹھ جاؤ۔ پھر امام حسین کھڑے ہوئے، کہا بابا اجازت ہے؟ کہا نہیں بیٹھ جاؤ۔ کہا بابا آپ ہی نے تو کہا ہے آج میرا بیٹا لڑے گا۔ علی نے مسکرا کے کہا حسن حسین تم محمد کے بیٹے ہو، آج میرا بیٹا۔ اب سارا مجمع دیکھنے لگا، 11 سال کا سن مبارک ہے سرکار باب الحوائج کا۔ جناب عباس کو قریب بلایا، اب جس کا کلیجہ پھٹے ہم کیا کریں اس کے لیے؟ کسی کو فضائل نہ ہضم ہو تو نہ ہضم ہو، اب اگر حدیث اور روایت میں نہ ہو تو مجھے سولی پہ چڑھائیے، اور اگر ہے تو ایمان تازہ کریے۔ عباس کو بلایا، اپنا امامہ اتارا، عباس کے سر پہ رکھا اور کہا میرے لال جاؤ میدان میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ امامہ 2 سیکنڈ کے لیے ابن عباس کے سر پہ گیا تو ابن عباس نے کہا کہ مولا ہٹا لیجئے، سر پھٹا جاتا۔ عباس وہ ہے جو لباس معصوم برداشت کرتا ہے، بڑا جملہ میں نے کہا، عباس وہ ہے جو لباس معصوم برداشت کرتا ہے۔ جیسے مولا علی کے لیے ہے کہ بس انہیں خدا نہ کہیے، حرام ہے کہنا، باقی جتنے فضائل بیان کر سکتے ہو کریے، وہ اسی طرح عباس کے لیے ہے انہیں 12 امام میں شامل نہ کریے، فضائل جتنے چاہیں پڑھے وہ کم ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، فضائل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لہذا کہا عباس کو بلایا اور کہا عباس سے کہا میرے لال آج تمہیں دن بھر لڑنا، 11 سال کا سن، میرے لال تمہیں دن بھر لڑنا۔ امام حسن دائیں طرف، امام حسین پشت میں، محمد ابن حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر، خاندان بنی ہاشم کے سارے شجاع بیٹھے، ان شجاعوں کے درمیان 11 سال کے سن میں علی نے۔ اب آئیے میں جلدی جلدی فضائل سناتا ہوں، بہت دیر تک آپ پہ سستی تاری تھی اور میں اپنے وقت میں مجلس کو مکمل بھی کر رہا ہوں، گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب جناب عباس چلے ہیں تیزی سے، مجمع کو چیرتے اس پار سے اس پار، اس پار سے اس پار، دائیں سے بائیں، بائیں سے۔ اتنے میں ابن شوشا وہاں پہ کھڑا تھا جو بہت بڑا شوجا، 100 پہلوانوں کے برابر۔ جب عباس نے کعبہ لیا تو ابن شوشا نے مسکرا کے کہا علی آج تمہارا لشکر زخمی ہے تو بڑا شجاعانہ حملہ کر رہے ہو۔ اچھا یہ دماغ میں رہے کہ ابھی عباس نقاب پہن رہے ہیں، ابھی عباس کی نقاب کشائی نہیں ہوئی، ابھی عباس کی نقاب کشائی نہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں کب ہوئی، ابھی نقاب پہنے، ابھی نقاب ہٹا نہیں۔ اس نے کہا تمہارا لشکر زخمی ہے تو آج علی بڑا شجاعانہ حملہ کر رہے ہو۔ اندر سے نقاب کی آواز ہے قرر۔ ابن سوشا دوبارہ کہا، کیا کہا اس نے؟ کہا تمہارا لشکر زخمی ہے علی تو بڑا شجاعانہ حملہ کر رہے ہو۔ کہا پھر کہو۔ اس نے کہا علی آج بڑا غضب کا حملہ کر رہے ہو۔ کہا پھر کہو۔
ابن شوشا کہتا ہے علی تمہیں ہو کیا گیا کہ کہہ رہے ہو بار بار کہہ رہے ہو کہ دوبارہ کہو دوبارہ کہو دوبارہ کہو. نقاب کے اندر سے آواز ہے ابن شوشا بڑا لطف آ رہا ہے, آج پہلی بار کسی نے علی کہہ کے پکارا. بڑا لطف آ رہا ہے, پہلی بار کسی نے علی کہہ کے پکارا, علی کہہ کے پکارا. عباس میمنہ پہ, میسرہ پہ, قلب لشکر پر, اس کے بعد کعبہ بھر کے چلنے لگے. چاروں طرف سے آواز آنے لگی بھاگو علی آ گئے, بھاگو علی آ گئے, بھاگو علی آ گئے, بھاگو علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے. اب یہ طے ہوگا کہ جو گیا وہ مارا جائے گا, جو سامنے گیا وہ مارا جائے گا. سب یہی کہتے ہیں کہ علی کا لشکر زخمی, آج علی کو غیظ ہے, جو گیا وہ مارا جائے گا, جو گیا وہ مارا جائے گا, جو گیا وہ مارا جائے گا. وہ گیا, بھاگے, گئے, بھاگے. چاروں طرف سے عباس, مولا علی ٹیلے سے علی کی, مولا علی عباس کی شجاعت دیکھ رہے ہیں. امام حسن, امام حسین, محمد ابن حنفی, عبداللہ ابن جعفر سب مسکرا رہے. عباس حملے پہ حملہ, 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 قائد پہ غضب, حملے پہ حملہ ہو رہا. کبھی میمنہ پہ, کبھی میسرہ پہ, کبھی قلب لشکر پہ, اور چاروں طرف سے آواز آ رہی علی آ گئے, 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 علی آ گئے. 11 سال کا سن, یہاں تک کہ ظہر کے قریب کا واقعہ ہے کہ آپ جو گیا وہ مارا گیا, جو گیا وہ مارا گیا, جو گیا وہ مارا گیا. لہذا سب نے انکار کر دیا, کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں. لہذا عمر عاص نے جا کے امیر شام سے یہ کہا کہ اب تو فوجیں لڑنے کے لیے تیار نہیں, آج علی کا بڑا غیظ و غضب ہے, کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کوئی نہیں لڑ رہا. کہا نہیں. کہا ابن شوشا کو بلاؤ. یہ بہت بڑا پہلوان تھا آپ کا, جس کی طاقت 100 پہلوانوں کے برابر ناپی جاتی. جیسے آپ موٹر ناپتے 5 ہارس پاور 7 ہارس پاور, ایسے ہی یہ 100 ہارس پاور کا تھا, 100 پہلوان کے برابر. ہاں, اس کی طاقت نپی تھی عرب میں. امیر شام نے بلایا, وہ آیا. کہا کیا بات؟ کہا آج علی کا کام تمام کرو, جتنا انعام و اکرام کہو گے ہم دیں گے. اس نے کہا سنو, تمہارے انعام کی وجہ سے ہم اپنا نام خراب نہیں کریں گے. اچھا, کبھی کبھی ذاکر و سامع میں ذہنی دوڑ ہوتی ہے, اور 99% جو آپ سنتے ہیں اور جو آپ سمجھتے ہیں وہی صحیح ہوتا ہے, 1% الٹا ہو جاتا ہے, تو ہم مسکراتے ہیں. تو یہ آپ نے جو چہک کے تعریف کیا وہ مسئلہ نہیں تھا, وہ ڈرا نہیں تھا علی سے. یہ اتنا گھمنڈی تھا, متکبر تھا کہ اس نے کہا کہ ہم اگر علی سے لڑ جائیں گے تو ہمارا نام خراب ہوگا, کہ ہم اکیلے سے لڑے, ہم 100 کے برابر. لہذا ہم تمہارے پیسے کے لیے اپنا نام نہیں خراب کریں گے. علی اکیلے ہیں, ہم 100 کے برابر. جب 100 سامنے ہوتے تب ہم اکیلے 100 سے لڑتے ہیں. امیر شام نے کہا سنو, تمہاری طاقت 100 کے برابر ہو یا 150 کے برابر ہو, اس وقت علی پورے لشکر کے برابر ہے. اس وقت تو علی پورے لشکر کے برابر ہے, کوئی نہیں جا رہا, تو لشکر کے برابر ہو گئے. لہذا جاؤ ان کا کام تمام کرو. تو کہا نہیں, ہمارا نام خراب ہوگا, ہم نہیں جائیں گے. کہا تو علی آج پورے لشکر کے برابر ہیں, تب کا اس کا راستہ ہے. کہا وہ کیا؟ کہا ہمارے 7 بیٹے ہیں, ایک بیٹا علی کو قتل کرنے کے لیے کافی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اسی کو بھیجو. لہذا وہ سجا ہو جا کے پہلے بیٹے کو اس نے بھیجا, پہلے بکرے کو تیار کیا, بھیجا. اب علی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے. عباس نے وار کیا, 2 حصے میں تقسیم ہو گیا. اب جو فوج تھی امیر شام کی وہ سب باہر نکل آئی, ہماری جان بچی, ابھی ابن شوشا کی اولادیں لڑیں گی, دیکھا جائے کیا. اب وہ سب ارے پہلا بیٹا مرا, دوسرے کو بھیجا, دوسرا مرا, تیسرا مرا, چوتھا مرا, 5واں مرا, 6واں مرا, وکٹ پہ وکٹ گرتا رہا, 7 وکٹ گر گئے. جب 7 بیٹے مر گئے تب اس کا بخار اترا اور اس نے شجاعت میں انگڑائی لی, ڈبل زرا ڈبل. اب مولا نے دیکھا کہ اب تو بیٹے مر گئے, اب ابن شوشا اتنا بڑا پہلوان عباس کے مقابلے میں 4. اب مولا ٹکٹکی باندھے, غور سے دیکھے اب کیا. اب ابن شوشا جھومتا ہوا عباس کے سامنے آئے, اور آنے کے بعد کہا علی, بہت دن سے ہماری خواہش تھی کہ ہم تمہیں قتل کرتے, مگر تم نے ہمارے 7 بیٹوں کو مار کے جذبہ انتقام کی آگ کو بھڑکایا, لہذا اب میں تمہیں قتل کروں گا. اچھا, یہ سمجھ رہا تھا کہ علی ہیں اور نقاب کے اندر تھے عباس, اہل بیت دھوکے سے لڑتے نہیں.
اہل بیت دھوکے سے لڑتے نہیں. نقاب کے اندر سے آواز ہے ابن شوشا ہوش میں آ, میں علی نہیں ہوں, علی کا بیٹا ابو الفضل العباس ہوں. ہوش میں آ جاؤ, میں علی نہیں ہوں, علی کا بیٹا ابو الفضل العباس. اس نے کہا یہ تو اور اچھا ہوا, پہلے تجھے مار کر اپنے بیٹوں کا بدلہ لوں گا, جب تیرا باپ آئے گا تو اپنا بدلہ لوں گا. اب سارے شامیوں کی ٹکٹکی بندی ہے کہ 7 بیٹوں کو تو علی نے مارا, اب دیکھیں اس کو کیا کرتے. ابن شوشا نے حملہ کیا, جناب عباس نے روک لیا. اب یہ حملے پہ حملہ, غصے میں 7 بیٹے مارے گئے اور جناب عباس مسکرا کے روک رہے ہیں, مسکرا کے روک. بنی ہاشم خوش ہو رہے ہیں, مولا مسکرا رہے ہیں. ادھر جو شامی تھے وہ نعرہ, واہ علی, یہ وار بھی خالی, واہ علی, وہ وار بھی خالی, واہ علی. ابن شوشا کے سارے وار خالی. عمر یاس نے کیوں نہیں مار کے کہا تم سب ہماری طرف ہو کہ ادھر ہو, کیا نعرے لگا رہے ہیں. کہا نہیں, علی نے سارے وار خالی کر دیے. اب جب وہ بالکل تھک کے ہانپنے لگا, میری طرف دیکھیے, جب تھک کے ہانپنے لگا, روایت کو جملے تھک کے ہانپنے لگا, تو عباس نے کہا اب سنبھل, اب میں وار کرنے جا رہا ہوں. سارے شامیوں کی آنکھیں کھلی رہی, ٹکٹکی رہی. دیکھیں علی نے تو اس کے وار کو خالی کیا, اب علی وار کر رہے ہیں, یہ کیا کیسے روکتا ہے. اب عباس نے جب وار کیا تو سب کو یہ لگا کہ علی کا وار خالی چلا گیا. سب کو ایسا لگا کہ علی کا وار خالی چلا گیا. مگر تھوڑی دیر کے بعد ابن شوشا کا جب گھوڑا ہلا تو آدھی دھڑ ادھر گر گئی, آدھی دھڑ. اب اردو زبان کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں, عباس نے اتنی پھرتی اور سبکی سے وار کیا کہ لوگوں کے تارے نظر کٹ گئے. کب تلوار چلی گئی کسی کو دکھائی نہیں دیا, اور سارے شامی کہنے واہ رے علی, 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 واہ رے علی. ابن شوشا کو مارا, واہ رے علی, مسکرا رہے. اب جب بھگدڑ مچی, اب سارے نعرے آپ کے ختم ہوں گے اس جملے پہ. اب جب بھگدڑ مچی تو اب کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں. امیر شام گھبرا گیا, کہا اب کیا ہوگا, یہ تو شوشا مارا گیا. امیر شام کہتا گھبراؤ نہیں, فوجیں بھاگ جائیں گی. یہ بتاؤ مسلح فوج کتنی ہے اس وقت جو تیار ہے. کہا 3 لاکھ. کہا 3 لاکھ علی کے اوپر ایک ساتھ حملہ کر دو اور علی کو بیچ میں گھیر لو, سامنے سے نہیں, ایسے گول دائرہ بنا کے 3 لاکھ ایک ساتھ حملہ کر لو, چاروں طرف, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, چاروں طرف. چنانچہ 3 لاکھ, میری طرف دیکھیے گا, مجلس ختم ہو رہے, 3 لاکھ کا لشکر عباس کے اوپر حملہ ور ہو گیا. اب دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے سرکار باب الحواج نے گھوڑا راؤنڈ کیا اور کعبہ بھر کے لڑنا شروع کیا. ادھر بھی حملہ, ادھر بھی حملہ, ادھر بھی حملہ, ادھر بھی حملہ. مگر 3 لاکھ کا لشکر تھا. جب علی نے یہ دیکھا کہ 3 لاکھ کا لشکر ایک ساتھ عباس کے اوپر کعبہ بنا کے حملہ کر رہا تھا, علی اٹھے, خیمے میں گئے. علی نے نقاب پہنا, ہاتھ میں ذوالفقار لیا, اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور دوڑاتے ہوئے مجمع کو چیر کے علی نے اپنے گھوڑے کو عباس کے برابر لگایا. کہا میرے لال, بائیں کو تم مارو, دائیں کو ہم, بائیں کو تم مارو, دائیں کو ہم. نہیں, جملہ سنیے, بائیں کو تم مارو, دائیں کو ہم. جملہ سنیے, بائیں کو تم مارو, دائیں کو ہم. اب جب بھگدڑ مچی تو امیر شام خیمے سے نکلا, عمر یاس سے کہنے لگا ارے یہ کیا ہو گیا, ارے یہ کیا ہو گیا. کہا یہی تو میں بھی دیکھ رہا ہوں, صبح سے لے کر ابھی تک ایک علی تھا, یہ 2 کہاں سے آ گئے. یہی تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے ابھی تک ایک علی تھا, یہ 2 کہاں سے آ گئے, یہ 2 کہاں سے آ گئے. اب میں اسی جملہ کہوں, جن کے خاندان کو ذوالفقار چاٹے بیٹھی تھی, وہ شامی بھی دن بھر عباس کو علی سمجھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چال میں, ڈھال میں, قد میں, آمد میں, حملے میں, وار میں, غیظ میں, غضب میں, روم میں, دبدبے میں عباس ہو بہو علی تھے. یہی تو میں 1.5 گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں کہ علی کے وارث کو عباس کہتے. ابھی تک میں نے قرآن سنایا, حدیث سنائی, روایتیں سنائی, ہمیں دن بھر
6 لاکھ کا مجمع علی 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 کر رہا تھا 11 سال کے عباس. اس کا مطلب چال میں، ڈھال میں، قد میں، قامت میں، حملے میں، وار میں، غیظ میں، غضب میں بال برابر فرق نہیں. علی 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 کر رہے تھے. اب میں دیکھتا ہوں کون مومن خاموش رہتا ہے. اما تاریخ اسلام کے 2 ہی تو دھوکے ہیں. تاریخ اسلام کے 2 ہی تو دھوکے ہیں. شب ہجرت کفار رات بھر علی کو نبی سمجھتے رہے. شب ہجرت کفار رات بھر علی کو نبی سمجھتے رہے. شامی دن بھر عباس کو علی سمجھتے رہے. شب ہجرت کفار رات بھر شب ہجرت کفار رات بھر علی کو نبی سمجھتے رہے. شامی دن بھر عباس کو علی سمجھتے رہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر میں یہ سوچ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے مولا علی بھی اپنے بیٹے عباس کے فضائل کو سن کے مسکرائیں گے. مولا علی بھی فضائل سن کے مسکرائیں گے. بس دیکھیں میری طرف دیکھیں، فضائل ختم ہو رہا ہے کہ کفار شب ہجرت رات بھر علی کو نبی سمجھتے رہے. شامی دن بھر عباس کو علی سمجھتے رہے. جملہ ضائع نہ کرے گا. اے مولا علی معاف کریے گا، آپ نبی بنے رات کے اندھیرے میں، عباس علی بنا دن کے اجالے میں. آپ نبی بنے رات کے اندھیرے میں، عباس علی بنا دن کے اجالے میں. دن بھر لوگ عباس کو علی علی کہہ کے پکارے. میں نے روایت، حدیث، تاریخ، تفسیر ہر اعتبار سے یہ بتایا کہ علی کے وارث کو عباس کہتے ہیں. اب آئیے دشمن کا ایک جملہ سنیے. وقت زیادہ ہو گیا، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا. جب کربلا میں شمر ملون نصیب سے امام حسین علی مقام کے بالوں میں انگلیاں دیے ہوئے سر کو لے کے اٹھا اور ٹلہ زینبیہ سے شہزادی زینب نے فریاد کیا، تو اس سے بڑی جو مصیبت آئی اس روایت کی ناقل بی بی زینب ہے. یہ جو مسائل پڑھ رہا ہوں اس روایت کے ناقل شہزادی زینب ہے. اولیاء مقام فرماتی ہیں کہ جب میرا بھائی حسین ذبح ہو گیا تو مقتل میں عمر سعد کی آواز گونج رہی تھی. گھوڑا دوڑا کے عمر سعد ملون کہہ رہا تھا، یہ لوگوں جس کو علی سے جتنی زیادہ دشمنی تھی وہ آئے عباس کے لاشے کو پانا. عمر سعد کا یہ جملہ مقتل میں تھا، اے لوگوں جس کو علی سے دشمنی ہے وہ آئے عباس کا لاشا پامال ہے. اس لیے کہ عباس کی صورت علی سے مل رہی ہے. علی اکبر کی صورت رسول اللہ سے ملتی تھی اور عباس کی شکل امیر المومنین سے ملتی تھی. یہ اعلان کیا جا رہا تھا جس کو علی سے دشمنی ہے وہ آئے عباس کے لاشے کو پامال. بازاداروں زندگی بھر رونے کے لیے یہی ایک جملہ کافی. خدا آپ کو توفیق دے مقتل اور مصائب کے کتابوں، مرثیے کے کتابوں میں پڑھیے جو میں نے پڑھا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بڑے اعتماد سے جملہ کہ بہت روئیے گا. میں مصائب پڑھنے میں کوئی کنجوسی نہیں کر. کربلا میں 2 شخصیتوں کو سب سے زیادہ ستایا گیا. سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے 2 شخصیتوں میں، ایک آقا حسین اور ایک سرکار باب الہوائج ابو الفضل عباس. اور کربلا میں زندگی میں بھی اور شہادت کے بعد بھی. اور سب سے زیادہ ظلم جو ہے سرکار باب الہوائج پہ. کربلا میں جو سب سے زیادہ لاشا پامال ہوا وہ سرکار باب الہوائج. جناب زینب و بیویاں فریاد کر رہی تھی. یہ کہا جا رہا تھا جس کو علی سے جتنی دشمنی ہے وہ عباس کے لاشا کو پامال کرے. عباس کی صورت علی سے مل. اور غازی ابو فضل العباس کا لاشا سب سے زیادہ پامال ہوا. اجرکم من اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء. مسائل پڑھنے سے پہلے ایک بات پہلے آپ سن لیں.
علامہ ابتہی کی کتاب ہے پتلی سی، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا، ملاقات امام زمان، اس میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میں زیارت پہ جانے والا تھا تو میں نے عمل کیا امام زمانہ کی ملاقات کا، اور خواب میں جب امام زمانہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں عمل کیا ہم سے ملاقات؟ کہا مولا میں زیارت پہ جانا چاہتا ہوں، کوئی عمل اپنی طرف سے آپ بتائیں۔ امام نے فرمایا کتابوں میں جو اعمال ہے کافی ہیں، کہا نہیں فرزند زہرا اپنی زبان سے ہم آپ سے براہ راست کچھ سننا چاہتے ہیں، آپ کچھ بتائیں، ہم عمرے اور زیارت پہ جا رہے ہیں۔ 12ویں امام رو کے کہتے سنو، جہاں کہیں بھی موقع ملے جو زیارت کے لیے جا رہے ہو، جہاں کہیں بھی موقع ملے ایک مخصوص مجلس سرکار باب الحوائج ابو فضل عباس، ایک مخصوص مجلس ابو الفضل عباس کی کرنا جس میں صرف ابو الفضل عباس کے فضائل اور مصائب پڑھے جائیں، صرف جناب عباس کے فضائل اور مصائب پڑھے جائیں، انہی کے مخصوص مجلس۔ علامہ ابتہی کہتے میں رونے لگا، میں نے پوچھا امام زمانہ سے مولا کیا خاص بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص مجلس جناب عباس کے نام سے کرنا جن میں صرف انہی کے فضائل انہی کے مصائب پڑھے جائیں؟ تو امام زمانہ رو کے کہتے تمہیں نہیں معلوم، جہاں کہیں عباس کا مصائب ہوتا ہے اور انہی کے نام کے مخصوص مجلس ہوتی ہے جس میں ان کے فضائل و مصائب پڑھے جاتے ہیں، تو میرے جد رسول اللہ سے لے کر میرے باپ امام حسن عسکری تک ہمیں حکم دیتے اس مجلس میں جاؤ۔ اور یہ عزادار جو رو رہے ہیں، جو ان کی دعائیں اور حاجتیں ہیں، اسے پورا کیا معلوم کہ عباس کی عظمت اہل بیت کی نظر میں کیا ہے۔ ابھی ہمارے عزاداروں میں پتہ نہیں کہ سرکار باب الحوائج کا مرتبہ کیا ہے۔ کربلا کا بیمار امام جو 35 سال تک اپنے باپ پہ روتا رہا مظلومی میں، ان سے یہ روایت ہے کہ امام سجاد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک بچہ کھیلتا ہوا باہر آیا، امام تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور اسے اپنی مسند پہ بٹھا دیا، امام سامنے بیٹھے رہے، اور جب تک وہ بچہ بیٹھا رہا امام نے کسی سے کوئی بات نہیں۔ پھر جب وہ جانے لگا تو وہ دروازے تک چھوڑنے کے اس کی پیشانی چوم کے بیٹھے تو صحابہ نے پوچھا فرزند رسول آپ تو زمانے کے امام ہیں، آپ پہ کسی کی اطاعت نہیں اور اسے کمسن بچے کی اس طرح سے آپ تعظیم کر رہے ہیں، مولا یہ بچہ کون ہے؟ تو امام چیخ مار کے روئے، کہا یہ میرے چچا عباس کا پوتا ہے۔ کہا مولا اتنے کمسن بچے کا اتنا احترام؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے اہل بیت کی نظر میں ہمارے چچا کی عظمت کیا ہے؟ ہم اہل بیت کی آبرو کا نام عباس۔ جب تک میرا چچا کربلا میں تھا بیویاں خیمے میں سکون سے تھی، ہم اہل بیت کی آبرو کا نام عباس۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء۔ ہم اہل بیت کی آبرو کا نام ابو فضل عباس۔ لہذا جناب عباس کے مصائب میں کبھی رونے میں کنجوسی نہ کریے گا، جناب عباس کے مصائب میں کبھی رونے میں بخل نہ کریے گا، سرکار باب الحوائج کے مصائب۔ اہل بیت بہت ناز برداری سرکار باب الحوائج کی کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی ابرو کا نام۔ دوسری روایت کمیس سے ہے کہ میں امام کی خدمت میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں سب کے مصائب پڑھ رہا تھا، امام رو رہے تھے زار و قطار۔ دوران مجلس جب عباس کا نام لیا تو میرا چوتھا امام کھڑا ہو اور انگلی اٹھا کے کہا السلام علیکم یا ام العباس۔ اور جب تک میں عباس کے مصائب پڑھتا رہا امام کھڑے ہو کے سنتے تھے۔ پھر میں نے دوسرے کا مصائب شروع کیا، امام بیٹھ گئے، پھر میں نے عباس کا نام لیا، پھر کھڑے ہو۔ ایسے دوران مصائب 7 بار میں نے غازی کا نام لیا، میرا بیمار امام 7 بار کھڑا ہو۔ میں ممبر سے نیچے آ گیا، مولا نے پوچھا مصائب کیوں روکا؟ کہا مولا جب میں دیکھتا ہوں غازی کا نام لیتا ہوں آپ کھڑے ہو جاتے۔ مولا آپ اپنے بابا کے نام پہ کھڑے نہیں ہوئے، علی اکبر کے نام پہ کھڑے نہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ چچا عباس کے نام؟ امام نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہ اگر خدا قیامت تک کی حیات دے دے مجھے اور قیامت تک تو ایسے مجلس پڑھتا رہا، قیامت تک میرے چچا کا نام آئے گا، میں کھڑا ہوتا رہوں گا، میں ان کی تعظیم کرتا۔ کمیت نے پوچھا مولا ایسا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ کربلا میں عباس کی عظمت و فضیلت کیا ہے؟
تمہیں نہیں معلوم کربلا میں عظمت و فضیلت کیا ہے؟ کربلا میں عظمت و فضیلت کیا ہے؟ 2 محرم کو جب قافلہ آیا تو چوتھے امام کا یہ جملہ ہے، رو لیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب یزید کی فوجیں آتی تھی تو میری پھوپھی اماں بے چین ہو جاتی تھی اور فضا سے میرے بابا کو بلاتی تھی اور کہتی تھی بھیا میری چادر سلامت ہے۔ حسین رو کے کہتے تھے ہاں زینب چادر سلامت، ہاں زینب چادر سلامت، ہاں زینب چادر سلامت۔ عمر سعد کا لشکر آیا، چادر سلامت۔ ایک تیز آندھی چلی، پورا گرد گرد دھواں دھواں تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے کربلا گونج رہی تھی۔ میری پھوپھی اماں تڑپ گئی، فضا سے کہا پوچھو یہ کون آیا؟ تو پتہ چلا شمر کا لشکر آیا۔ کہا جلدی حسین کو بلا لا۔ حسین خیمے میں آئے، میرا بابا آیا، کہا بھیا میرا پردہ سلامت ہے، شمر آ گیا۔ سنیے گا جملہ، یہ ہمارے یہاں کوئی رسم کربلا سے ہٹ کے نہیں ہے۔ زینب کہتی ہے بھیا میرا پردہ سلامت ہے۔ حسین نے کہا زینب تم بار بار پوچھتی ہو پردہ سلامت ہے، پردہ سلامت ہے، پردہ سلامت ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس کا علم امام حسین لے کر آئے اور زینب کے خیمے کے سامنے امام سجاد کہتے ہیں علم کو گاڑ دیا اور کہا زینب اب بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرا پردہ سلامت ہے کہ نہیں، جب تک یہ علم ہے تیرا پردہ سلامت ہے، جب تک یہ عالم ہے تیرا پردہ سلامت، جب یہ عالم چلا جائے سمجھنا پردہ سلامت نہیں ہے۔ اب زینب صرف علم کو دیکھتی تھی، بیویوں کو تسلی دیتے تھے، ارے علم موجود ہے، میرا پردہ سلامت، علم موجود ہے۔ مگر جب رخصت آخر کے لیے عباس آئے اور زینب کے خیمے سے جیسے ہی علم کو اکھاڑا، زینب ایک ایک بیوی کے خیمے میں دوڑ کے کہتے تھے بیویوں اب پردے کا خدا حافظ، میرے پردے کا محافظ جا رہا۔ اسی وقت سے بیویاں سہم گئیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سیدوں۔ یہی امام نے فرمایا تھا کہ ہم اہل بیت کی آبرو کا نام عباس۔ عمر سعد کہتا جس کو علی سے دشمنی لینا ہے عباس کے لاشے کو پامال۔ سنیں گے مسائب، خدا مجھے طاقت دے پڑھنے کی اور آپ کو سننے کی کہ جب 12 محرم کو باعجاز امام سید سجاد آئے تو ان آنسوؤں کے ساتھ ایک دعا کریے کہ کربلا کے زیارت نصیب ہو، جو کر چکے بار بار کرے، بار بار کرے، جی بھرنا نہیں جتنا کربلا امام آئے، سب سے پہلے بنی اسد کے سہارے سے قبر تیار کیا، اس میں اپنے بابا کے میت لے کے اترے۔ بنی اسد کہتے اس کے بعد باہر آئے، ایک 6 مہینے کی میت کو اٹھایا علی اصغر کی، لے جا کے اپنے بابا کے سینے پہ رکھا۔ بابا اب قیامت تک اصغر آپ کے سینے پہ رہے گا، سکینہ ہمارے ساتھ چل رہی۔ پھر رو کے باہر آئے، کڑی الجوان علی اکبر کی میت کو اٹھایا، حسین کے بغل میں رکھ دیا۔ امام حسین کی قبر میں 3 میتیں، آقا حسین ہیں، سینے پہ علی اصغر ہیں، بغل میں علی اکبر ہیں، مٹی ڈال دیا، بکان کثیرہ، بہت روئے۔ اس کے بعد پھر بائیں تھی داہنی طرف ایک قبر کھدوائی جس میں تنہا حبیب نے مظاہر کو دفن کیا جو بچپن کے دوست تھے۔ اب یہ امام کی مصلحت جانے کہ امام نے تنہا کیوں دفن کیا، مگر حبیب کو ایک اعزاز تو ملا ہے کہ وہ تنہا اکیلے دفن ہے، ان کی قبر تنہا ہے۔ اس کے بعد بائیں طرف ایک بڑا گدھا کھودا جس میں سارے اصحاب و انصار اہل بیت، اپنے اہل بیت اصحاب انصار سب کو ایک ساتھ دفن کیا جس کو گنج شہداء کہتے ہیں۔ اس کے بعد بہت روئے۔ بس امام کے قبے میں یہ 3 قبریں، امام حسین ہیں، سینے پہ علی اصغر، بغل میں علی اکبر، یہ ایک قبر ہو گئی۔ سامنے حبیب پائتی ہے، ادھر گنج شہداء ہے جس میں سارے اہل بیت اور اصحاب و انصار ہیں۔ اب بنی اسد کہتے ہیں کہ امام بہت روئے، جب رو چکے تو کمر پکڑ کے اٹھ کے کہتے ہیں بنی اسد والو ایک احسان اور کرو، چلو فرات کے کنارے میرے چچا کے لاش۔ میں نہیں سمجھ پا رہا میں پورا مصائب پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کسی کی نظر نہ لگے آپ چیخ مار کے ڈھاڑے مار کے بآواز بلند رو رہے ہیں۔ ایسے گریہ کا مجمع بہت کم ملتا ہے، بعض جگہ تو لوگ چیخ مار کے رونے کو، ڈھاڑے مار کے رونے کو خلاف فیشن سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا مرتبہ آ گیا، پیسہ آ گیا، عزت آ گئی
تو وہ چیخ مار کے رونے کو اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتا ہے. غریب پہ روئیے، سہا کے لفظ ہے، چیخ مار کے ڈھاڑے مار کے رخسار سے آنسو نکلنا چاہیے ریش مبارک. اور آواز کا جملے امام رو کے کہتے چلو فرات کے کنارے میرے چچا کے لاشے کو دفن. بنی اسد کہتے ہم آئے اور وہاں پہ قبر تیار ہوئی، ہم نے دیکھا، میرے دل دیکھا مصائب ختم ہو رہا. بنی اسد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جیسے بابا کی میت کو لے کے اترے، علی اکبر کی میت کو لے کے اترے، گنج شہداء میں لے کے اترے. جب قبر تیار ہو گئی تو امام جھکے اور دونوں ہاتھوں کو میری طرف دیکھیے مصائب ختم ہے. عباس کی میت کے نیچے رکھا اور جیسے ہی لاشا اٹھانا چاہا لاشا ٹوٹ کے زمین پر آیا. عمر سعد نے یہی تو کہا تھا جس کو علی سے دشمنی ہے وہ آئے. عباس کے لاشے کو پامال. امام رونے لگے، دوسری جگہ سے ہاتھ گیا لاشا ٹوٹ گیا، تیسری جگہ سے ہاتھ دیا لاشا ٹوٹ گیا، چوتھی جگہ سے 7 جگہوں سے ہاتھ لگایا، 7 بار لاشا ٹوٹا. بیک بتا رو کے مڑے بنی اسد والو، اب یہ تک آپ روئے ہو یا نہ روئے ہو آپ جانے، آپ کا آنسو جانے، مگر آپ جو روئے گا بڑا گناہگار ہوگا. یہ روایت ہے نہیں، یہ امام کی حدیث ہے، چوتھے امام کا جملہ ہے. علامہ طالب جوہری کے کتاب حدیث کربلا میں چوتھے امام کا جملہ ہے. امام کے جملے پہ روئیے گا، یہ قول امام ہے. میں کہتا جب 7 بار اٹھایا اور لاشا ٹوٹ گیا تو امام مڑے بنی اسد کے طرف رو کے کہتے بنی اسد والو بے جلد الخیل سیقونی. جلد کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپوں کو، سیقونی کہتے ہیں پیسنے کو. رو کے کہتے بنی اسد والو ظالموں نے گھوڑے کی ٹاپوں سے میرے چچا کی ہڈیوں کو پیس ڈالا. بجلد الخیل سیقونی، ظالموں نے گھوڑے کی ٹاپوں سے میرے چچا کی ہڈیوں کو پیس ڈالا. چٹائی لاؤ، چٹائی لاؤ. بنی اسد والے چٹائی لے کے آئے، چٹائی میں میت کو لپیٹ کر قبر میں لے کے اترے. بنی اسد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حسین کی قبر میں گئے واپس آ گئے، علی اکبر کی میت لے کے گئے واپس آ گئے، گنج شہداء میں گئے واپس آ گئے، مگر جب عباس کی میت لے کے اترے تو واپس نہیں آئے. بہت تاخیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی تو ہمیں ڈر لگا کہ خدا نہ خواستہ ہمارے آقا کو کچھ ہو تو نہیں گیا. تو اب جب ہم نے قبر میں دیکھا تو خدا کسی کو منظر یا نہ دکھائے. سید سجاد اپنا چہرہ عباس کی میت پہ رکھے ہوئے مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے اور رو کے فریاد کر رہے تھے چچا آ کے کھولیے. آپ کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی، پیروں میں بیڑیاں آ گئی. چچا آپ کی سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، آپ کی بہن زینب کی چادر چھن گئے. آج ہم کوفے میں داخل ہو، کوئی ہم پہ گرم گرم پانی پھینک رہا ہے، کوئی آگ کے گولے برسا رہا ہے. چچا آپ کے بعد لوگوں نے ہمیں غریب سمجھ لیا. سید مرتضی عالم الہدی جو سید رضی کے بڑے بھائی تھے، بہت بڑے عالم ہمارے ہاں جو اساس میں ہیں. یہ جو ہم زیارت کرتے ہیں زری اوپر ہے، قبر مطہر نیچے ہے، سرداب میں ہے، تہ خانے میں ہے، اس میں پہلے اجازت تھی، جاتے تھے لوگ. سید مرتضی جو اس وقت کے مرجع عالی قدر تھے، وہ جب نیچے اترے زیارت کے لیے تو ان کے بیٹے بھی عالم دین تھے، یہ مرجع وقت تھے. جب قبر دیکھا تو چیخ مار کے روئے اور اپنے بابا سید مرتضی سے کہا بابا ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ عباس طویل القامت،
یہ تو قبر کسی بچے کی لگ رہی، یہ قبر اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی؟ تو سید مرتضیٰ نے بتایا کہ عباس کا لاشا اتنا پامال کر دیا گیا کہ چوتھے امام نے گوشت کے لتھڑوں کو جمع کیا اور اسی طرح سے دفن کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ بس مجلس ختم ہو گئی، میرا موضوع مکمل نہیں ہوا، اور جب تک یہ جملہ میں کہوں گا نہیں تب تک مسائل مکمل نہیں ہو گیا کہ کربلا میں سب سے زیادہ عباس کو ستایا گیا۔ تو زندگی میں بھی شہادت کے بعد اب پتھر کا جگر رکھنے والا انسان بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائے گا۔ کربلا میں سب سے زیادہ لاشا ابو الفضل العباس کا پامال کیا گیا۔ تو لاش کے ساتھ تو یہ سلوک ہوا، اور جتنے شہداء تھے سب کے سر کربلا سے شام تک نو کے نیزہ پہ گئے، مگر تنہا عباس کا سر تھا جس کے کان میں رسیاں باندھ کے سفید گھوڑے کے گردن میں لٹکایا گیا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے موصل، موصل سے تکریس، تکریس سے حلب، حلب سے بالبک، بالبک سے جارڈن فلسطین ہوتے ہوئے دمشق 2200 کلومیٹر پتھروں پہ کنکڑوں پر رگڑ کھاتے ہوئے سر عباس چل رہا تھا۔ عاصم کوفی نے اس مسائل کو لکھا ہے کہ جب اہل بیت رہا ہوئے اور زینب نے مجلس کیا تو سارے سامان جب واپس ہوئے تو اس میں شہداء کے سر بھی واپس ہوئے۔ اب اس کے آگے میں نہیں جانتا، میں 1 منٹ کے مسائل ہے اور ختم ہے۔ آپ جانے، آپ کا گریہ جانے، ایک ایک سر آتا تھا، زینب فریاد کرتے تھے، حسین کے سر پہ زینب روئی، علی اکبر کے سر پہ زینب روئی ہیں، قاسم کے سر پہ زینب روئی ہیں، اور شام کی عورتیں بھی گریہ کر رہی تھیں۔ اتنے میں شام کی عورتوں نے کہا بی بی یہ جو 2 ننھے ننھے سر ہیں کیا ان کی ماں نہیں ہے؟ تو زینب نے کہا ایسا نہ کہو، اس کی ماں میں خود ہوں، مگر مجھے اپنے بیٹوں پہ نہیں رونا ہے، ابھی مجھے اپنے بھائی اور اپنے بھائی کی اولادوں پہ رونا ہے۔ عزادارو پھٹ جائے گا کلیجہ مصائب کا۔ اتنے میں ایک سر آیا، ایک سر آیا، ایک سر آیا جسے زینب عاصم کوفی کہتے ہیں، اور شیخ جعفر کی نے خصائص کے دوسری جلد میں بھی اس مسائب کو لکھا ہے کہ زینب اس سر کو پہچان نہ پائی۔ ختم ہو گئی مجلس میں آ رہا ہوں ممبر سے، آدھا منٹ اور مسائب ہے، اتنی دیر تک جتنا آپ روئے ہوں گے وہ ایک جملے پہ روئیں گے۔ ایک سر آیا، تش میں زینب پہچان نہ پائی، غور سے دیکھا، دیکھتی رہی، سر پہچان نہ پائی، اٹھی، زمانے کے امام سجاد کے پاس آئی، بیٹا ایک سر آیا ہے جسے ہم پہچان نہیں پا رہے، چلو زمانے کے امام ہو یا بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ سید سجاد آئے، غور سے دیکھا، چیخ ماری، ارے بوبی اماں یہ غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا یہ میرے چچا عباس کا سر ہے، عباس کا سر ہے۔ زینب نے سر کو اٹھایا، گود میں لیا، منہ پہ منہ رکھا، اے میرے غیرت دار عباس،